مکرم محترم سامعین، کتاب ہدایت وچوں چند آیات تساں حضرات کے سامنے میں خطبے دے دوران تلاوت کر چکے ہیں۔ ان آیات کی روشنی وچ میری اج دی گفتگو گزارشات کا تعلق ایک ایسے عقیدے نال ہے کہ جس عقیدے دے بغیر نجات اور عذاب خداوندی تو چھٹکارا ناممکن ہے۔ میری مراد اس عقیدے تو یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اعلی کل شیء قدیر، مختار کل کون ہے۔ سادے جے لفظاں وچ دیہاتی لب و لہجے وچ آسان تو آسان دلائل نال میں اپنے اس موقف نو واضح کراں گا۔ سارے مل کے خالق ارض و سما دی بارگاہ عالیہ وچ استدعا کرو کہ او ذات قدیر مینوں سچ سچ آکھن دی توفیق بخشے، سچ آکھن دے بعد عمل دی توفیق عنایت فرمائے، اور اج دی گفتگو نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گفتگو دا مختصر جا عنوان ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، اعلی کل شیء قدیر کون۔ اس گل سمجھن واسطے
بنیادی اساسی اور نہایت ضروری اور آسانی نال اس موقف نو اپنے ذہن وچ بٹھان واسطے یہ معلوم کر لینا بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وچ ایسی شخصیات بھی آئی ہیں جنہاں دی لڑائی اپنے پتر نال ہوئی ہے، وہ ہستی بھی ملتی ہے جس کی لڑائی اپنے باپ نال ہوئی، اور وہ ہستی بھی ملتی ہے کہ جس کی لڑائی اپنے چاچے نال ہوئی۔ معلوم یہ کرنے اس گل نو سمجھن واسطے بنیادی اور اساسی طور پہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وچ ایسا پیغمبر بھی ملتا ہے جس کی لڑائی اپنے پتر نال ہے، ایسا نبی بھی ملتا ہے کہ جس کا اختلاف اپنے باپ نال ہے، اور وہ ذات مقدس بھی ہے جس کی لڑائی اپنے سکے چاچے نال ہے۔ کیوں لڑائی ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ جائیداد واسطے، دولت واسطے پیغمبر نہیں لڑتا، نبی معصوم ہے، اس نو دولت نال جائیداد نال کوئی غرض نہیں۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ بولو تو صحیح۔ جائیداد واسطے لڑائی پیغمبر نہیں لڑتا، دولت واسطے لڑائی اور اختلاف پیغمبر نہیں کرتا۔ کیوں؟ دولت جمع کرنا، جائیداد بنانا، اس واسطے مقدمے بازی، اس واسطے اختلاف، اس واسطے لڑائیاں، یہ پیغمبر دی عصمت، پیغمبر دے مرتبے، پیغمبر دی عصمت اور پیغمبر دے تقدس کے خلاف ہے۔ یہ گل تم سمجھ آندی؟ میں بڑی ضروری گل آخنی ہے اس سے، میں تاں دوبارہ تہاڈے کول پوچھنا جیڑی یہ گل میں کیتی ہے کہ پیغمبر جائیداد واسطے، دولت واسطے، پیسے واسطے لڑائی نہیں لڑتا۔ کیوں؟ یہ اس پیغمبر دی عظمت، تقدس، شرافت، عفت کے خلاف ہے۔ تھوڑا اس گل تے ایمان ہے؟ جنہاں دا ایمان ہے ہاتھ کھڑے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ ہن دوئی گل بھی دسو کہ جیڑا پیغمبر جائیداد واسطے لڑائی نہیں لڑتا اور تسی ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کیتی ہے کہ اے نبی دی عزت، عظمت، وقار اور قدر و منزلت دے خلاف ہے، کہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو دولت دی بھاگ دوڑ اور دولت دی خواہش اور دولت دی لگن ہے، اور یہ پیغمبر دی عظمت دے خلاف ہے۔ تسی ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کیتی ہے کہ واقعی یہ گل پیغمبر دی شان دے خلاف ہے۔ ایک اگلی گل بھی میں تواڈے کول پوچھنی ہے
کہ اسے پیغمبر دا لہو، اسے پیغمبر دا خون، اسے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا، اسے نبی دا نور نظر اور اسے پیغمبر دی گود وچ پرورش پانے والی کوئی ذات مقدس جائیداد واسطے لڑائی لڑ سکتی؟ پکے ہو اس گل؟ اگر لڑے پھر میں جی لڑے جی تھوڑا ایمان اجازت دینا ہے کہ کوئی یہو جی شخصیت جس جڑی خون بھی پیغمبر دا ہوئے، پلے بھی نبی دی گود پرورش بھی پیغمبر دی گود وچ پائے، اور پیغمبر بھی او کہ جڑا ایک بار نہیں کئی بار اعلان کر چکے ہوئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تھوڑے کو کوئی شے نہیں منگتا، کوئی اجر دا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس پیغمبر دا خون لہو وہ جائیداد واسطے لڑ سکتا ہے؟ لڑے تو وہ عزت عظمت وقار کے خلاف ہے یا نہ؟ جی پکے ہو سارے؟ جڑے آخ دن کی وہ عظمت کے خلاف ہے زراعت کھڑے کر۔ ہوں ایک تری گل بھی اگے چلن تو پہلے عرض کر چڑا، اگر کوئی شخص پیغمبر دے لہو نو، پیغمبر دے خون نو، پیغمبر دے جگر پارے نو، پیغمبر دے پروردہ نو، پیغمبر دی گود وچ پرورش پانے والی شخصیت دے متعلقہ اے نظریہ رکھدا ہوئے کہ او جائیداد واسطے لڑائی لڑ سکدن یا لڑیے، اس کے متعلق بھی یہ واضح طور پہ ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کر دیو کہ وہ پیغمبر کی عزت ناموس تقدس شرافت کا بدترین دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر سو۔ میرا خیال پہ سمجھ گئے اس کو؟ کوئی نہیں سمجھے جی؟ زبان نال اس کے نبوت دا نعرہ یہ گل نہیں بنتی، کچھ عمل نال بھی نظر آتا ہے کہ نبی دی محبت کتنی، کچھ عقائد تو معلوم ہوتا ہے نبی دی محبت کتنی، کچھ نظریات کو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر دی عظمت کتنی ہے، عقائد تو معلوم ہوتا ہے، نظریات تو معلوم ہوتا ہے، خیالات تو معلوم ہوتا ہے، عمل اور کردار تو معلوم ہوتا ہے کہ دل وچ پیغمبر دی عزت عظمت ناموس قدر و منزلت، بولو نا اونچی آواز نال، کتنی اے عقائد تو نظریات تو اعمال تو کردار تو چلن پھرن تو معلوم ہے۔ میں عرضے پہ کرتا کہ ایسا پیغمبر بھی ملتا ہے انبیاء دی صف کہ جس کی لڑائی اپنے پتر نال ہے، ایسا نبی بھی ملتا ہے کہ جس کی لڑائی اپنے والد نال ہے، اور وہ ذات بھی ملتی ہے کہ جس کی لڑائی اپنے چاچے نال ہے۔ جائیداد کی لڑائی تو ہو نہیں سکتی، دولت کی لڑائی بھی، رشتے کی لڑائی ہو سکتی؟ بولو نا، سارے کیوں نہیں یہ بولتے؟ اچھی اچھی بولو۔ رشتے کی لڑائی ہو سکتی؟ پیغمبر کی عزت ناموس اور عظمت کو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ رشتے کی خاطر لڑائی لڑے؟ جی مثال کے طور پہ چاچے نال لڑائی ہوگی تو ہوگی رشتے سے، نبی کی لڑائی ہو سکتی؟ جی نہیں، لیکن لڑائی ملتی ہے، اختلاف ملتا ہے۔ قرآن دستا ہے کہ لڑائی ہوئی، اختلاف ہویا اور پیو دا پتر نال ہویا، نہیں ہویا؟ جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی لڑائی اپنے پتر نال ہوئی کہ نہیں؟ اختلاف ہویا، لڑائی ہوئی، رنجش ہوئی، وہ الگ پاسے ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے پیغمبر باپ دا موقف، اپنے پیغمبر باپ دا مقدس نظریہ عقیدہ پیغام اور پروگرام تسلیم نہیں کیتا۔ حتیٰ کہ اس کی اس بد کرداری، بد فطرتی اور بے حیائی دے مظاہرے دے باوجود
جدو اس کے غرق ہونے کا وقت آیا تے پیغمبر دی شفقت قدری پھر جوش مار دی اور وہ استدعا بھی کر لیندے کہ یا اللہ یہ وجہ بھی ہے اختلاف بے شک میرا اس نال بنیادی لیکن یہ وجہ بھی ہے تے میرا پتر اس میں بچا لے اٹھے نات ایمانداری نال دسیا ہے اونچی آواز نال اٹھے قرآن دستا ہے اٹھے پتر واسطے اٹھے جی پتر تو زیادہ کوئی اور قریب رشتہ اس دنیا میں ہوتا ہے سارے ملے باپ پتر بیٹی بیٹے تو زیادہ والدہ تو زیادہ کوئی اور قریبی رشتے ہیں قریب ترین رشتہ پیو کا رشتہ ہے قریبی رشتہ بیٹے کا رشتہ ہے قریبی رشتہ والدہ کا رشتہ ہے رشتہ قریبی ہاتھ پیغمبر کا اٹھے ہے ہاتھ وچ نقص کوئی نہیں ہے جی ہاتھ وچ نقص کوئی نہیں مقدس بھی ہے مطہر بھی ہے معصوم بھی ہے منزہ بھی ہے زبان وچ بھی نقص کوئی نہیں وہ بھی پاک ہے مطہر ہے منزہ ہے زبان بھی بول دیے بچا لائے ہاتھ بھی عزت و نیاز دا مظاہرہ پیش کر دیں اللہ بچا لائے دامن پھیلتا ہے وہ بھی بڑا پاک ہے اللہ بچا لائے قرآن کی دستا ہے کہ بچے ایمانداری نال دسیا سارے جی کیوں میں اگلی گل نہ کرو پہلے یہ دس نہ ہوئے عمل صحیح تیرا عمل صحیح نہ ہوئے تو تیری قبر تو پوچھ دیے تیرا عمل صحیح نہیں تیری دلدل تو پوچھ دیے تیرا عمل صحیح نہیں تیری گھوڑے تو پوچھ دیے تیرا عمل صحیح نہیں تیری تافیہ تو پوچھ دیے نہ صحیح اس کا عمل صحیح وہ پیغمبر تو کیوں نہیں پوچھی کون تو میرا خیال گل سمجھ کا نہیں ہے جی انہیں ٹپو نہیں کدو نہیں نچو نہیں تبرہ بازی مت کرو کوئی معقول دنیا چتر کے قبر آخرت سوارن کی گل بھی کدے سوچ لیا تیری ہر جاؤں پوچھ دی ہے پیغمبر کے پتر دی خود پیغمبر باپ تو کیوں نہیں پوچھ گئی یہ میں اپنے کو قصہ گاڑ لے جی آواز آئی بولو نا آواز آئی کہانی بنا لئی قصہ گھڑ لے ہم کوئی تاریخی واقع ہے کوئی اپنے طوری گل نال گل بنا کے دیکھ گویا میں کافیہ بازی کر کے گفتگو کر رہے ہیں قرآن ہے ہر گھر موجود ہے واقعہ موجود ہے پیغمبر اور پیغمبر دے پتر دا واقعہ موجود ہے نبی دے ہاتھ اٹھتے نظر آتے خالی واپس لوٹتے نظر آتے اور خالق دا اعلان نظر آتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح ہاتھ واپس ٹر جانے چاہیے کیوں اس کا کردار گندا ہے یہ غرق ہو لین دے ہاتھ خالی آ گئے واپس کہ نہیں آ گئے بولو نا کیوں نہیں پجی پجنی نہ ہی چاہیے جی تیری میری ہر جاؤں پج جاوے ہے پیغمبر دا پتر اتنا قریبی رشتہ اور نبی ہاتھ بھی اٹھایا دعا بھی منگی استدعا بھی کی پھر بھی پجی بولو نا کیوں نہیں پجی اس واسطے نہیں پجی کہ خالق کی عرض و سمانے یہ مسئلہ حل کر چھڑے کہ جڑا تو رات دن اس کا شکوا کرتا پھرنا نا اور رات دن بکنا ہے کہ میری سوندا نہیں تیری موڑتا نہیں رب دس چھڑے ہے کہ میری مرضی آوے سوندا مرضی آوے تے موڑ چھڑدا مرضی ہے مرضی آوے قبول کراں مرضی آوے قبول نہ کراں میں قطعی کسی دا پابند نہیں مت میری یہاں تک کر کے مینوں کسی ولی دا محتاج بنا چھڑ کہ تیری موڑتا نہیں میری سندا نہیں یہ معنی یہ ہے کہ خالق ولی دا محتاج ہے بولو نا اچھی آواز نال محتاج ہے نہیں محتاج اس کی جویں مرضی آوے کرتا ہے موڑیے کہ نہیں موڑی بولو نا جو رات دن جڑا یہ پروپیگنڈا ہے میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں یہ غلط ہویا کہ کوئی نہ ہو میں نہیں پیا آخدا قرآن آخدا ہے جی کسی نے میری گل نال اتفاق نہیں تو وہ مسئلہ میں سمجھا چھڈے بھائی جب اصول یہ آئی میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں اتنے تے مڑی ہے میں نہ سمجھ آئی ہو سی میری سوچ کا قصور ہو سی میری سوچ کا گویا غلط رخ اختیار کر گئی اسی سوچ مجھے کوئی بندہ سمجھا چھڈے کہ بھائی نہیں مڑی گل تو دو ہی ہے نا
تیری موڑ دا نہیں اتنے مڑی کہ نہیں مڑی جی کوئی بندہ آ کے نہیں جی یہ مفہوم ہی نہیں قرآن دی آیت دے مطلب ہی نہیں تو مینوں کوئی مطلب سمجھا چھڑے کئی اس نال ضد کوئی لڑائی کوئی زیادتی نہیں کوئی سمجھا چھڑے بے اگر یہ اصول صحیح ہے کہ میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں اتنے تو مڑی کیوں مڑی اصول ٹوٹ گیا کہ نہ معلوم ہویا کہ اس دی مرضی ہے تیری قبول کر لے وہ مرضی کسی اور دی قبول کر لے اس دی نہ قبول کرے تے پیغمبراں دی قبول نہ کرے اس دی مرضی اس سے کوئی لڑائی جھگڑا میں بظاہر سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے بھی بندہ لڑتا رہتا معصوم ہاتھ اٹھے خالی واپس جواب کیا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک میرے پیغمبر ہاتھ واپس لے لے تیری اہل توجہ رہے ذرا خالق نے لفظ اہل استعمال کیتا ہے آل استعمال نہیں کیتا نہیں سمجھے لفظ اولاد استعمال نہیں کیتا لفظ اہل استعمال کیتا کیوں اگر خالق یہ لفظ استعمال کرتا کہ میرے پیغمبر اے تیری اولاد نہیں اے تے پیغمبر دی عزت کے دھبائی پیغمبر دی بیوی تے اعتراض آئی کہ شاید پیغمبر دی بیوی زنا کر رہا ہے معاذ اللہ کیوں پیغمبر دی اولاد بھی چوتے ہو تا نکلے کہ نبی دی بیوی زنا کر دی ہوئے نکلے کفر نباشد جبکہ نبی دی بیوی زنا تو پاک ہے زنا نہیں کر سکتی نہیں سمجھے نبی دی بیوی زنا کر سکتی آپ نہ سارے نبی دی بیوی زنا نہیں کر سکتی جب بیوی زنا نہیں کر دی تو جیڑا بچہ اس کے پیٹ بچوں جمے ہو پیغمبر دا ہی ہے نا کسی اور دا ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہے کافر ہوگے کچھ ہوگے لیکن ہے کہ پیغمبر دا پتر نا اس کو پیغمبر دی نسل تو پیغمبر دے خاندان تو پیغمبر دی اولاد تو خارج نہیں کیتا جا سکتا تا واسطے خالق نے لفظ آل استعمال نہیں کیتا اہل استعمال کیتا ہے پتہ چل گیا آل اور چیز ہے اہل اور چیز ہے آل بولو نا آل اور چیز ہے آل اور چیز ہے آل دے واسطے آل بنن واسطے پیغمبر دی آل بنن واسطے ولی دی آل بنن واسطے عمل ولی دی اولاد بنن واسطے نبی دی اولاد بنن واسطے عمل ضروری نہیں بد عمل بھی پیغمبر دی اولاد بن سکتا ہے بد عمل بھی ولی دی اولاد بن سکتا ہے لیکن آل بنن واسطے عمل ضروری ہے نعرہ تکبیر اللہ ایمان لے آئے ہوئے اور پھر نیک عملی نیک کردار سر انجام دیتے ہوئے اس نو پیغمبر دا آل آکھیا جا سکتا ہے اس واسطے کہ وہ دا عمل لے کے لہذا کھل کے کہنا چاہنا حبشے دا بلال بھی پیغمبر دی آل ہے کو گنڈا کر کے میں سجدہ تو سید ہو کے عائشہ تے تبرہ کرے آخر چونکہ میں آل رسول میں بچ جانے اگر تو بچ سکتا ہے تو نوح دا پتر کیوں نہیں بچ گیا تو تے 14 صدی بعد میں اپنا خاندان کیا دسنے جب کہ معلوم بھی نہیں کہ واقعتاً تیرا خاندان نبی نال ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا کئی میراسی سید بنے ویکھن کئی اچکے اور میراسی اسی قریشی بنے ویکھن ہزاراں ساری اکھاں دے سامنے بن گئے کہ جی میں سیداں ایک علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے آل رسول بن گئے سید بن گئے اور کتارے سید بن گئے میراسی سید بن گئے چوڑے بن کے اپنے آپ سید اکھوان لگ گئے اور اج دا سید اکھوانے والا کہ اپنا شاید نسا بھی ثابت نہ کر سکے کہ واقعی پیغمبر دی اولاد ہے لیکن نوح دی پتر دی اولاد ہونے وچ تے شبہ کوئی نہیں اس نوں تے قرآن اولاد آکھدے او تے دل واسطہ پیغمبر دی نسل ہے لیکن پھر بھی خسب الہی تو نہیں بچ سکیا اگر نوح دا پتر عمل نہ کرے او عذاب تو نہ بچے تو 14 صدیاں بعد پیغمبر دی نسل رکھوا کے زنا کرے تاوی آنکھیں بچ جانے بے حیائی کرے تاوی آنکھیں بچ جانے عیشت طلاق کرے تاوی آنکھیں بچ جانے اور اگر ابو بکر عمر دلانت بھیجے تاوی آنکھیں میں بچ جانے کیوں کہ میں سید ہاں سید دنیا آگ نہیں لگتی تیرے پیو دا دین ہے کہ سید نو آگ نہیں لگتی
منہ دے پتر نو اگ لگ سکتی ہے تو تینوں بھی لگ سکتی ہے. اگ نہیں لگتی جس کا عمل بہتر ہے, اگ نہیں لگتی جس کا کردار بہتر ہے, اگ نہیں لگتی جس کا کیریئر بہتر ہے. اور اگ لگتی ہے جڑا عفتاں لوٹے, اگ لگتی ہے جڑا شراب پیوے, اگ لگتی ہے جڑا زنا کرے, اگ لگتی ہے جڑا بدماشی کرے. میرے تو دنیا پوچھتی ہے یہ یزید نو کیا سمجھتے ہو؟ میں آخر میرے تو کیوں پوچھنا ہے؟ اس تو پوچھنا جڑا شراب پیندا ہے, اس تو پوچھنا جڑا زنا کرتا ہے, اس تو پوچھنا جڑا چوریاں کرتا ہے, اس تو پوچھنا جڑا رعایت ظلم کرتا ہے, اس تو پوچھنا جڑا رعایت تشدد کرتا ہے کہ ایک ایک کردار تو یزید اپنا رہا ہے. مسئلے میرے تو پوچھنا ہے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. عزت رعایت تو لٹے آخے میں حسینی حالے نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. تیرے دماغ میں تو گل پہنی کوئی نہیں. شراب تو پیوے آخیا حسینی, جوا تو کہہ دیں آخیا حسینی, کمار بازی تو کرے آخیا حسینی, اور فتوا حقنے واسطے کہ حسینی نہیں. حسینی ہو جڑا کمار بازی تے لت مارے, حسینی ہو جڑا زنا تے لت مارے, حسینی ہو جڑا جوا تے لت مارے, حسینی ہو جڑا شراب تے لت مارے. جڑا شراب پیے حسینی نہیں, جڑا زانی ہے حسینی نہیں, جڑا ڈاکو ہے حسینی نہیں, جڑا چور ہے حسینی نہیں, جڑا کسی کا چمچا حسینی نہیں, جڑا اقتدار نو سلام کرتا ہے حسینی نہیں. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, صحابہ, حسن, امام حسین, اہل سنت والجماعت, حسن صاحب. تو ایک راشی افسر نو سر جی آ کے حسینی ہے اور حق نواز اس نال ٹکران دے باوجود حسینی نہیں. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. تو راشی افسر دے گوڈیاں تے ہاتھ لا کے ملے, تو حسینی اور میں ٹکرا جاواں, میں حسینی نہیں. حسینیت کردار کیریئر کریکٹر کا نام ہے, بدماشی کا نام نہیں ہے. اور کئی وکاؤ ملوانے, کئی کفن چور جس کی نگاہ مردے دے کفن تے لگی ہوئی ہے, جس کی نگاہ جمعرات کی روٹی تے لگی ہوئی ہے, جڑا مفت جنازہ پڑھن نو تیار نہیں, مسلم بچے دے قلب وچ مفت اذان آکھن نو تیار نہیں, مسلم بچی اور بچے دا مفت نکاح پڑھن نو تیار نہیں, اور حتیٰ کہ میت مسلم میت نو مفت غسل دیون نو تیار نہیں. وہ حسینی بن گیا ہے, اور جڑا تمام کرتوت دے خلاف بولے وہ حسین دا دشمن بن گیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا. اللہ زندگی دے دی. کیا خیال ہے تہاڈا بھائی؟ غلط پہ آکھنا جی. وہ حسینی ہے جڑا جنازہ ہی مفت نہ پڑھے, غلط ہے. یہ حسین کا کردار ہے. جنازے نہیں پیسے لا لو, تھوڑے 5 روپے بھی ہو, ساری دنیا جنازے مفت پڑ گئی ہے. یہ درندہ کھڑا ہے کہ مینوں پیسے کتنے مل گئے. یہ نہ کوئی شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ ماحول معاشرے دے وچ رہن دا کوئی طریقہ کار ہے. بھئی آخر باقی مسلمان بھی جنازہ مفت پہ پڑھ دیں, تو ہی پڑھ چھوڑنا. فرض کفایہ نہیں ہے, تیرے تے نہیں آندا کہ تو ایک مسلمان دا جنازہ پڑھا, بجائے تے کہ تو آنسو بہا. جنہاں دا مریا انہاں دے غم وچ شریک ہو, الٹا انہاں دی جیب تے نظر ہے کہ کتنے نکل دے. تے تریے دیہاڑے گوڈے سٹ کے اٹھ والی کار بیٹھا چھبی دے سامنے, نہ داڑھی دی غیرت, نہ اتنے بڑے قد دی غیرت, نہ ایڈے وڈے پیٹ دی غیرت, ایک چھبی تے دا ایمان اور دین ہے. مولویت دی پیشانی تے سیاہ داغ, مولویت دی پیشانی تے کلیکٹر ٹیکا, مولویت مجدد الفسانی دا نام ہے, مولویت شاہ ولی اللہ دا نام ہے, مولویت شاہ اسماعیل شہید دا نام ہے جس بالا کوٹ دی وادیاں نو لہو نال رنگ چھڑیا ہے, مولویت شیخ الہند دا نام ہے جس بالا کوٹ دی جس مارٹا دیاں جیلاں کٹ چھڑیاں, اور مولویت حسین احمد مدنی دا نام ہے جس کراچی دین حال وچ کھڑے ہو کے انگریز جیسی سلطنت نو للکارے اور واضح لفظاں نال آکھے میں نے کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, آج کہتا ہوں تاسیس کہتا رہوں گا. اور جس وقت حسین احمد ایک جملے آختے مولانا محمد علی جوہر قدموں وچ گر گیا, آخدا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ مولویت ہے. مولویت گوگے لین دا نا آکھو, اٹھی آواز نہ آکھو نا, مولویت گوگے لین دا نا. مولوی رسے تماکو نے تیرے شہروں خرید کے پیا لیا, کیا کریں. میاں جی
یہ میاں جی ہے نا. تماکو تیرا وہ خرید لیا گھیو لے آوے, بہنی دو چوا لے آوے, آٹا وہ پہ لے آوے, ڈنکا لے کے تیرے دروازے تے جمعرات کو وہ کھڑا ہے. یعنی اتنی بھی تو اس کی عزت نہ کی کہ ٹکر دیونا ہی ہے تو اس کمینے دے گھر پہنچا چھوڑ دیونا جو ہے تو گھر چ پہنچانا وہ کوئی عزت کر. جس آدمی کی تیرے اپنے دین میں عزت ہی ہے کہ ٹکر دینا ایڈا گوگا وہ بھی بوے تے بلا کے پننے منگتے چوڑا نہیں کرے تیرے وہ سکی دل مان لگا تیرے اس دین پہ آ جاواں کہ جس دین میں اس کے مذہبی رہنما دی یہ پوزیشن نہیں سمجھ آئے گا جی تو ہم تک نہیں سمجھ آتا اسے دین پہ آون یہ جی میں بھی جمیل گالویٹ گھٹ لوں بھیجا سخیا رہا ہے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا پٹے گا. ہاں لگنا تو ہے ہی کوئی نہیں لگنا ہے جب کل جہنم میں ہوتے کھاتے لگو ہے بوٹا جگہ جگہ قبر پجا پجا کے بوٹے پہ لاندا یا بوٹے پڑتا پیا ہے جا جا کے سجدہ کرا کے بوٹا پڑتا پیا یا لاندا پیا بولو یہ تو پچ چھڈے سنگھ دے بوٹے پتا سوری کوئی نہیں. میں چھوٹا جہاز آلے پڑھتا سکول میں ساڈے پنڈ کا ایک میاں جی آئی ایک بندے دی بدقسمتی آخو جو خوش قسمتی آخ لو انہوں ضرورت پی گئی مسئلہ پوچھنے کی غسل کرنا ہے آیا میاں جی دسو غسل کرنا ہے وہ فرض سے واجبات کتنے کیویں کریں گے ضروری غسل تو یہ دس اگے کیویں کرتا ہوں جی جی اگے تو این کرنا میں ماں جھوٹی کار نہیں سنا وہ گل کرنا جی کوئی بیتی ہوئی ہوگی جی ثبوت ہو اگے کیویں کرتا ہوں جی اگے تو میں این کرنا بس یہ ٹھیک ہے. حضرت صاحب اور آپ پتا ہو گیا کہ کوئی تفصیل دسنا انہیں ٹھیک ہے جی اگے کرنا. میری نظر میں تو کوئی جٹ اج بھی ہے جی نہیں ملتا جا صحیح غسل کے طریقے میں جان لو اج بھی نہیں ملتا تے بندے کھڑے کر لوا وہ بھی صحیح نہ دس سکس جی. تبلیغی جماعت کے مگر ضرور پونا ہے بسترے چاہی ودی سزا پہ ملتی سلاح پہ ملتا. تبلیغی جماعت کا ایک چھوٹا جہا ایڈا سارا چور کھڑا کر لو نا جا انہوں نے سفر چلے ہوئے وہ حج دے مناسک دسی غسل دا طریقہ دسی مسواک دے فضائل دسی حج کرن دا طریقہ دسے سی اعتکاف دے فضائل او دے مسائل دسی. یہ تجربہ کر لو کہ تسی وڈیرے علامے کو جڑا جمعرات دے گوگے کھا کھا کے پھٹا پیا وہ کو پوچھو انہوں پتا کوئی نہیں یہ مناظرہ کروا لو سارے کسی بچے نال لیکن پیون اور پھر چنگی بھلی لمبی داڑھی سٹیج ممبر تے کوڑ کیے یہ جی اللہ سائیں شیطان نو آخیا تو سیدھا کر کبری تو نہیں نہ گئے کئی گل غلط آخر تے دسیا میں شیطان نے اللہ نے جڑے شیطان نو آخیا آدم نو سجدہ کر اس آخیا میں نہیں کرتا وجہ ہے یہ مسجد تے تقریر پی ہوندی ہے ممبر تے تقریر ہو رہی ہے بڑی لمبی داڑھی رکھ کے تے گبا جبا پا کے تے علامہ فہامہ قبلہ کعبہ اعلی حضرت معلوم نہیں کی لقب ہے وہ تقریر کر رہے تھے. اللہ نے آخیا شیطان نو سیدھا کر آدم علیہ السلام شیطان آخیا میں نہیں کرتا اللہ سائیں آخیا لوٹا ہی چالا سنو تو کل تھی مسلح ہی چالا بستر ہی چالا بھاجا شیطان نو آخیا اللہ سائیں جب اس آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا لوٹا ہی چاہ مسلح ہی چاہ بستر ہی چاہتے بھاجا یہ ہوں تقریر ہے مسجد جی سامنے قوم بیٹھی ہے نعرہ رسالات اونچا نعرہ رسالات یہ بھی کوئی نہیں رسالت کے وقف کرنا رسالات کئی رسالت ساریاں اکٹھیاں یہ نعرہ لگ گیا جی. علامہ صاحب بڑے خوش ہے بڑی تقریر لگ گئی ہے بڑی کم کی گل کی ہے قرآن کی آیت پڑھ چکی کوئی ایک بھی بندے دا بچہ کوئی ایک بھی با حیا با شرم با ضمیر ایک بھی نہیں بولتا کہ کھلے عام میرے پیغمبر کی تقسیم کیا کرنا ہے اعلانیہ میرے نبی تے جھوٹ دے الزام پہ لانا ہے. میرے پیغمبر تے اعلان کیتا ہے کہ شیطان اذان سن کے نچتا ہے اگر وہ شیطان ہے جڑا لوٹا تے بستر تے مصلا چاہی ودائے اے تے مسیتاں آپ اذان دیندا ہے لوگ پکڑ پکڑ کے مسیتاں لے رہے نبی آکھدا ہے کہ شیطان اذان نہیں سن سکدا جتھے اذان ہے نس جاندا ہے اے اذان آپ دیندے تے مسیتے آندے اگر وہ شیطان ہے تے مسیتے کیویں آ گیا پیغمبر تے آکھدا اذان سن نہیں سکدا تو سچا ہے یا پیغمبر سچا ہے کو گل پلے پی ہے تے نبی سچائی ہے ملوانا اونچی آواز نال اور بلند آواز نال پیغمبر آخیا شیطان اذان سن کے کھڑا
نہیں ہو سکتا کہ جی بستر والے وہ شیطان جنہوں نے اللہ سائیں کر دے تو آپ ازانا پہ دیں بولو نا. پھر میں پوری تحقیق پورے چیلنج نال آکھدا یہ جڑی بکواس کیتی ہوئی یہ دنیا دی کیڑی کتاب وچ لکھی ہوئی ہے کہ شیطان نو اللہ نے آکھیا جی. اگر دنیا دی کسی کتاب وچ یہ گل مل جائے کہ شیطان نو اللہ سائیں آکھیا بستر ہی چاہ مسلح ہی چاہ تے لوٹا ہی چاہ نکل جا, دنیا دی کسی کتاب وچ مل جائے میں قدم چوم لواں گا. اگر نہیں تو جہاں شخص سے بیان کرتا ہے بین الاقوامی کذاب ہے, جہاں بیان کرتا ہے بین الاقوامی خنزیر ہے, جہاں بیان کرتا ہے بین الاقوامی دلہ ہے. یہ آخر کا میرے حق نہیں بولو نا. ممبر تے جھوٹ بولے, ممبر تے کس بیان نہیں کرے, ممبر تے حفاظ اور بکواسات کرے, پھر میں انہوں جھوٹا نہ آخر کسی کو کاوڑ لگتی ہے لگے. اگر اس جھوٹے دی زبان نہیں پکڑی دی جڑا پیغمبر دی بھی تکذیب کیا کرتا معاذ اللہ کہ نبی دا حکم ہے, نبی دا ارشاد ہے شیطان اذان سن کے نستا ہے. بولو نا یہ اذان سن کے نستے نہیں یا قانونی پکڑ پکڑ کے مسجد لے آنے کیا نماز پڑھو. بولو نا کچھ آواز نال. اگر کوئی ناراض نہ ہوگی اس برادری دا بندہ تو انہوں آخ دے مانا کہ اذان آندی ہے کہ تسی حکڑا لیندے تے اگے رہے یہ تواڈے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے منتاں کر کے داڑھی نپ کے انہیں ہے کہ نہیں یار 2 منٹ گل تو سن ذرا مسیح تیار راجا سنی یہ گل کریے اسی ہوں کلمہ پڑھنا ساڈا پیو ہی مسلمان تے دادا ہی مسلمان تو سان کلمہ پڑھاونا ہے یہ گل ہے کہ کوئی نہیں آن آ سکتا ہی نہیں نہ تو مسیح تے تیرے فطرت جو سے آدمی جنوں کڈیا گیا اپنی عادت تے غور ہی کوئی نہیں کرتا. دنیا اتنی بے انصاف ہو گئی ادھر کوئی غور نہیں. ایک میرے سامنے دا واقعہ ہے کبیر والے بے پردہ بالکل سچا واقعہ. تبلیغی جماعت آئی اسی بھی طالب علم دی حیثیت نال نال چل پیو سے راویر دا اجتماع قریب ہے نا تھوڑی جی انہوں کی گل کر چلیے شاید تمہیں شوق لگ پے. اسی بھی طالب علم دی حیثیت نال سانو انہوں نے آخیا اسی بھی نال تر پے مدرسے دے بالکل نال قریب ایک جٹ پٹھے پہ وڈے انہوں نے دعوت دیتی اور آ کے مولوی ہو یار گل سنو تھی تو گھروں ویلے کام تو اور کام کوئی نہ ہوا میرے تو ڈور پہ بکے مردے میں انہوں نے پٹھے کرتا یہ تاری گلیں سنا مسیح پہ بہ کے انہیں آ کے ویک بھائی ناراض نہ ہو بڑے پیار نہ بالکل ناراض نہ ہو تیرے پٹھے ساڈا ساتھی وڈتا ہے جتنے وڈنے نے تو جس ویلے یہ وڈ لے سی نا آ نال مسیح تے یہ اطلاع کر سی تے تو جگہ دسی کتنے سٹنے اسی سٹ بھی اساں پٹھے یہ وڈتا تو تو ساڈے نال چل ہوں اس بیچارے کو اگو اس گل کا جواب کوئی نہیں پٹھے تے یہ وڈتے ہوتے میں نہ دن جتنے وڈنے نہیں اتنے اسی وڈ لینے ہیں جلد چامڑے اس لیے تین سد لے سن اتنے تک تے گل سن گل بھی اللہ رسول دی آخ دیں ہائی تو بیچارا مسلمان لیکن سادہ جہا جی جٹ ہوں پیسہ کا گل سنو یار تھی ہو صوفی لو مولوی ہو نال ویکیا میری چلم پی ہے حکا شریف مسلمانوں کا توپ خانہ میں یہ بھی سیکھتا رہا تا میرا کھے جوڑ سی تھی میرے مگر لا کے لگوا ویکو نا ساڈا میرا تو گزارا نہیں ہونا انہیں آخیا میاں حکا بھی تیرا اسی چاہ لیں کہ تو سارے چال تے جی تین ضرورت پوے نا مسیح تو تھوڑا جا باہر آ کے چھک لیں تو مڑ باہر رکھی جا کرولی کر کے مڑ پہ آئی تو چل تو صحیح اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہوں وہ جواب بھی کوئی نہ ہوتا اچھا چاہ صوفی حکا چاہ صوفی اور حکا چاہ رہا وہ اگو تبلیغی جماعت ہے جوڑا چ بہ گئی شرک دے جوڑا چ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین بس یہ مشرک دے قلب تے ایک زہر ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اس سے سب کچھ ہونے کا یقین یہی تو تبلیغی جماعت کا کلمہ ہے جڑا جگر پارا پارا کرتا ہے چیرتا ہے اور یہ برداشت تو باہر ہو گیا انہیں حکا بھی چاہ لیا انہوں نے نال لے لیا ٹر پہ آؤ جی بڑی غلط ہے یہ مولوی صاحب کا رشتے دے ہوئے پوچھ دو تیرے ہاتھ میں کم کی جتنی پرچیاں بھائی کسے لکھنی نا جتنی پرچیاں کسے لکھنی وہ لکھ دے سارے ساتھی بیٹھے ایک ایک جمع کی سن میں اپنی گل پوری کرن دے بعد نہ پرچی لکھن والوں کی خدمت کر سکوں انشاءاللہ بجدا نہیں تو پرچی دا جواب دیتے بغیر بھی تاری جنگ نے منہ چھڑا ٹھیک ہے نا لڑتا ہی کوئی نہیں منہ جتنی پرچیاں کسے لکھنی وہ بڑے آرام نال لکھی جائے
ہاں کوئی یہ آخے کہ میں ہوں پرچی لکھی تو میں آخر تک انتظار نہیں کرتا تو میں ہوں جواب دیو تو میں وہ پیو کا نوکر کوئی نہیں. گل تم سمجھ آ گئی میری جی؟ سامنے والی برادری میں میری گل بڑی چنگی لگی ہے جو نعرہ مارے نے. چنگی لگی نا؟ چنگی نہ لگنے تو نعرہ مرے نا. گل چنگی لگتی ہے تو نعرہ لگتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ گل میری مخالف نو بھی چنگی لگی ہے. بم بول کے یہ گل دی چاسا جتنی گلا میری چنگی لگ سن اتنے ان شاء اللہ نعرہ مار سکتے. جی نعرہ نہ مارن سمجھا گل چنگی نہیں لگی. تمہوں چنگی کہانی لگی تو نعرہ کوئی نہیں مارے. تھی مارو چاہے بڑے مریض چا کرو کسی بیٹے پورا ملک پھردا ایک ایک رگ جانتا ایک ایک رگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. توجہ ہے اکڑائی نال چاہے مسیطے جا کے بہ گئے اپنے کام تبلیغ شروع کر دیتی کتاب پڑھنی شروع کر دیتی. کتاب پڑھی رہی وہ بیلی بیٹھا رہا. جیڑی عام عادت ہے تبلیغی جماعت والے دوستوں کی بزرگوں کی اس کے مطابق انہیں آخر بھائی ہوں تعلیم تو ہو گئی ہوں تھی جڑا ہے نا وقت لکھواؤ کوئی ادھار تے کوئی نقد وقت لکھواؤ. وقت لکھنا شروع ہو گیا. وہ ایک ساتھی پٹھے پہ وڑتا ہے وہ ساتھی تھی میرے حال توجہ رکھنی ہے بالکل توجہ میرے حال رکھنی. وہ ایک ساتھی پٹھے پہ وڑتا ہے بہ جاؤ بزرگا. اچھا اچھا پیشاب ٹھیک اور کسی پاس نہ جانا. وجہ ہے ایک ساتھی تو تبلیغی جماعت والے نے پٹھے وڑتا پیا یار ہے. وقت لکھنا شروع ہو گیا. کئی نقد شروع ہو گئے وقت دینا. کہ نہ آخیا جی میرا ٹائم لکھ لو سکولیں چھٹی ہوئی ہیں تو میں آتا. ٹھیک ہے نا. کسے کوئی جواب دیتا کسے کوئی. یہ جٹ بھی اٹھی پیا. اور بزرگوں تھی تمہیں پیشاب آئی نہیں کی خیال ہے سامنے والے بندے چپ نہیں ہوتے نہ کی خیال ہے تے سامنے والے چپ نہیں ہوتے جی. سپاہی صاحب کے نوجوان بیٹھے جڑے جڑے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. سارے بہ جاؤ جڑے سامنے کھڑے جڑے کلمہ پڑھ دن بہ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک منٹ گھنٹے بعد بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سارے بہ جاؤ جڑے کلمہ پڑھ دن بہ جاؤ. جیڑا مسلمان نہیں کلمہ نہیں پڑھتا آخری پیغمبر دا وہ چلا جائے. جیڑا پڑھتا ہے بہ جائے. میں سمجھتا کون خلطہ گردی کرتا ہے ملوانا نہیں جمعراتیہ نہیں. جیڑا میری گفتگو نہیں سوچ سکتا وہ برداشت تو باہر دفع ہو جائے نکل جائے. اور جس کو برداشت کے بیٹھ کے سنے غلط گل ہے ٹھیک ہے جی. حد ہو گئی. تھی کوئی لکے ہو لندن چائے ہو جڑے میں جانتا نہیں. توجہ میری طرف رہے. بہ جا بابا بہ جا واپس نہ کوئی 500 بندے نہیں. بہ جا ہلو بہ جا میں ہوں دیکھتا کون بولتا. بہ جا بھائی گماشتے بھیج چھوڑیں تو پھر منٹا سانو مولوی صاحب کچھ نہ آخر ڈیرے کے ٹاؤٹ ڈیرے کے گوڑے کے خرخرے کرنے والے میرے جلسے میں ڈیڑھ کے تقریب کاری کرواؤ پھر آپ کو کہ سانو آخیا کچھ نہیں. جبکہ میری گفتگو اتنی پرامن جا رہی پرامن ہے کہ نہیں اچھی آواز نہ جو میری پرامن گفتگو نو کسی تو بالا کرنے کی کوشش کی تھی میں سب پشتوں نو یاد دوا دے سکتا حق نواز کون ہے. نعرہ تکبیر ختم نبوت نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ حق نواز صاحب صبر سپاہ صحابہ صبر سپاہ صحابہ. نعرہ نہیں لگیا چستا. نعرہ تکبیر اونچی آواز نال نعرہ تکبیر. تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت
نبی تدبر معافیہ تدبر معافیہ تدبر معافیہ کتابت معافیہ کتابت معافیہ سطرت معافیہ سطرت معافیہ صحابیت معافیہ نعرہ تکبیر توجہ میری طرف رہے توجہ میری طرف ہو گئی توجہ جاگ گئے ہو ایک ساتھی پٹھے پہ بڑھتا ہے بہت اچھے گل سے رہتے ہیں نا دعا دے لی میرا پٹھے بڑھتا پیا وہ مسیح تبلیغ جاری رہی تعلیم ہوتی رہی تبلیغی جماعت کے ساتھ آخیا وقت لکھواؤ تے نہ کر کھڑے ہو گئے کسی 2 دن 4 دن چلا کسی کوئی لکھوا چھوڑے لکھی گیا جی ٹائم یہ جڑا بیلی آئی نا ہکڑے والا یہ بھی کھڑا ہو گیا ایسا کہ جی میرا نام ہی لکھا ہے تو کتنے دیہڑے دے سی جتنے لکھ لو کوئی جٹا نہیں بولی انہیں آخیا نہ بھائی تو کچھ اپنے منہ بول یعنی جتنے دنیا نے پہ لکھ دو میرے لکھ چھوڑ بڑا پہ نک دی رکھ ہاں ہوں جن آ جو گئے ہیں جٹ والی ضد ہی جڑی ہے نا وہ بھڑی بھڑی ہوں ہوں میں ضد کر جو لئیے تو ٹرن دی چلو جی میرا نام لکھ وہ جی 3 دن کا نام اس بھی لکھوا چھوڑا اتھان کبیر والے کی تحصیل تھی پھرن واسطے نام لکھایا 3 دن کے بعد واقع کہ اس نے حکے تو توبہ کی تھی حکے تو توبہ کی داڑھی رکھی 5 وقت نمازی بنیا آئندہ جگہ تبلیغی جماعت آئے سارا تو پہلے یہ بھی بستر چاہ کے مسیح تھی چنگا کام ہوا یا بہڑا ہوا بولو نا جائز کام ہوا نا خیر کتوں تک گل پہنچی گئی بنا کم تو ساری بول بلا گئی نہ کتوں شروع کی تبلیغی جماعت والی گل جی غسل آندا ہی انہیں کر چھوڑی یہ فتوا دیتا ہی میاں جی نے یعنی بستر والی جماعت کوڑی لگتی ہے بھڑی لگتی ہے جی اچھی جنے کو کافر جو سن کلمہ پڑھانا آئے نہ میں جو تقریر کرنا آیا میں کافروں بات سنا آیا بولو تو صحیح بریلوی مولوی جو آندر باز کرنا کافروں باز کرنا آتا سارے جو مسلمان ہیں تو باز بند کرو سارے جو مسلمان ہیں تو جمعے کے خطبے تے تقریراں لمبیاں چوڑیاں گھنٹے گھنٹے دیا بند کرو نہیں سمجھ آئے گا تقریر ہوتی ہے مسلمانوں کے مجمے کے نہیں ہوتی عیداں سے ہوتی ہے جمعے کے خطبے سے ہوتی ہے اگے پیچھے جلسے ہوتے ہیں سالانہ ارس ہوتے ہیں انہوں کے بعد تقریراں تبلیغاں اور بھی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو کلمہ صحیح پڑھو فلاں کرو یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ تبلیغی جماعت بھی تو یہ تبلیغ کر دی جی یہ تبلیغ کرنا آئے تو تھی آدھے اسی پکے مسلمان ہیں کہ جی ملوانا آئے پگڑ بن کے موٹ تھی کافر ہو گئی وہ آدھے تو بات کر لے ہے کہ تبلیغ ہی نہ اس کی تبلیغ کرنی یہ بھی تبلیغ بولو نا وہ بھی تبلیغ پہ کر دے یہ بھی تبلیغ پہ کر دے تبلیغ مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے تبلیغ کافروں میں بھی ہو سکتی ہے مسلمانوں میں یہ تبلیغ ہے میاں نماز نہیں پڑھتے پڑھو روزہ نہیں رکھتے رکھو جوا پہ کھیل دیو چھوڑ دیو شراب پہ پیندے چھوڑ دیو زنا وچ مبتلا ہو گئے چھوڑ دیو لوگوں کے ظلم پہ کر دیو چھوڑ دیو لوگوں کے ستم پہ کر دیو چھوڑ دیو بے حیائی وچ مبتلا ہو چھوڑ دیو بد نظری وچ مبتلا ہو چھوڑ دیو معاشقہ بازی وچ مبتلا ہو چھوڑ دیو یہ تبلیغ ہے مسلمانوں کلمہ غلط پہ پڑھ دیو کوئی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ پڑھتے لوگ کہ نہیں پڑھتے یہ پڑھتے نہ جڑے نسلی نسل بعد نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں کلمہ صحیح نہیں نماز صحیح نہیں یہ ساری چیزاں صحیح کراون واسطے مسلمانوں کی تبلیغ چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو نا کہ کوئی آدمی اگر کوئی غلط مسئلہ پکائی بدائے انہوں صحیح دسو نماز نہیں پڑھتا ترغیب دیو بھائی نماز پڑھ یہ تبلیغ مسلمانوں چاہیے کافروں میں تبلیغ کہڑی چاہیے کافروں چاہیے کہ تسی میاں رسول نہیں منتے خدا نو جی مننا چاہیے وہ نہیں منتے اللہ دی الوہیت اور کبریائی تے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت آپ دی رسالت تے دلیل تاکہ وہ پہلو کلمہ پڑھے مسلمان بنے تے پھر انہوں واز کیتا جائے تو تبلیغ مسلمانوں وچ بھی ہوندی ہے تبلیغ کافراں وچ بھی ہوندی ہے کافراں نو ہور مسئلے دی تبلیغ کیتی جاندی ہے مسلمانوں نو ہور مسائل دی تبلیغ کیتی جاندی ہے یہ آکھ چھڈنا کہ ساڈے ہل کدی آئے ہو اسی تے پہلو مسلمان ہیں تسی مسلمان کو ساڈے کو لکے ہوئے جو جے ہو نہیں سمجھ آئی گا خیر میں عرض پیا کردا نبی نے دعا منگی فقط نہیں لگے میری سندا نہیں تیری موڑدا نہیں مڑی کے کوئی پرچیاں کا جواب بھی دینا ہوں گل مکا دیے تیری سندا نہیں
نہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں مڑی کے کوئی نہیں مڑی نا عقیدہ یہ بن گیا وہ دی مرضی ہے قبول کر لے اس دی قبول نہ کرے اس دی مرضی میں بنیاد یہ دسنا چاہتا کہ پیغمبروں دی لڑائی ہوئی برادری نال لڑائی ہوئی نبی دی پتر نال لڑائی اتنا پیسہ چ نبی نہیں پہنچا لڑائی کہڑے مسئلے سے ہوئی کس بنیاد سے ہوئی کس پروگرام کے تحت ہوئی یہ گل میں سمجھانی اور انشاءاللہ مسئلہ ذہن میں پیدا سی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے ہر پیغمبر نے رب ذوالجلال کی کبریائی رب ذوالجلال کی عظمت رب ذوالجلال کا تقدس رب کائنات کی الوہیت اور وحدت بیان کی تھی اور یہ مسئلہ واضح رفتہ نہ دسیا اس کے بعد سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے بعد سوا کوئی مشکل کشا اس کے بعد سوا کوئی علا کل شیء قدیر نہیں اس مسئلے سے اختلاف ہوا مختلف پیغمبروں کا مختلف قسم کے لوگوں جنہوں نے ایک پیغمبر وہ بھی ہے جس کا اختلاف اپنے پیو نال ہوئے باپ نال ہوئے کیویں ہوا نبی نے اکھاں کھولیاں گھر وچ نظر ماری ہے توجہ ہے اکھاں کھولیاں گھر وچ نظر ماری کوئی خدا کوٹھے دی اس چونڈ وچ پیا ہے دعا خدا کوٹھے دی اس چونڈ وچ تریا اس چونڈ وچ کوئی اتنے سفیلا سکتے ہو کی سکتے ہو جنہ تے دیہاتی لوگ بانڈے رکھ دیں کوئی سفیلا تے ٹھاٹ ہے خداواں دی بادشاہ مکدے ہی نہ ہوئے پیغمبر باپ تو سوال کرتا ہے ماں تماثیل ایک تصویر ماں تماثیل ایک فوٹو ہے ایک ہی ہے سوال ہے سوال بڑا معقول ہے کیوں سمجھ گئے کہ پتر میری دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھ لے کی دسے کہ کی شاید جواب تے آئی کوئی نہ باپ پیغمبر بیٹے دے اس سوال کے جواب کی آخد ہے لا ارجمنک واہجرنی ملیا میرا گھر چھوڑ نکل جا اگر نہ نکلتا لا ارجمنک میں رجم کر سکتا لا ارجمنک پرچیاں رکھی کوئی ایک پرچی بھی ضائع نہیں کرنی دنیا وہ بھی دے دے سارے سارے رکھی جوڑ کے نہیں رجب کرسا یا میرا گھر چھوڑ دے نکل جا رجم کس نو آخ دیں رجم کی تفصیل یہ ہے کہ ٹوڑا کھٹ کے بندے نو اتوں تک وہ پور چھڈو اور پورن دے بعد پھر نکیاں نکیاں پتھریاں لے کے نہ چوٹنا شروع کر دیں اس حالت نہ وہ ہل جل سکے نہ نس سکے نہ بچ سکے نکے نکے پتھر چاہو تے چوٹی آؤ ماری آؤ یہ آخ دن رجم پیغمبر دا باپ پیغمبر دا والد اپنے پیغمبر بیٹے نو آخد ہے لا ارجمنک واہجرنی ملیا نکل جا ورنہ میں رجم کر دے سا بت دی محبت تصویر دی محبت غیر خدا دی محبت اس حد تک آزر دے جگر گوشے میں پیوست ہو گئی ہے کہ اس محبت کے مقابلے میں وہ خلیل جے بیٹے نو رجم کرن نو تیار ہے ابراہیم جیسے فرزند نو چوٹن نو تیار ہے لیکن بت دی پوجا چھوڑن نو تیار نہیں خلیل بڑے معقول انداز نال جواب میں آخد ہے ساستغفر لک ربی آسد والد
میں تیرے واسطے اپنے رب کو لوں مغفرت طلب کردا رہا ساستغفر لک، یہ لفظ آ کے معصوم مطہر و مقدس پیغمبر اپنے گھر دی چوکھٹ تو قدم باہر رکھدا ہے، میدان کھلے عام قوم کے سامنے آ گیا، قوم بھی اسے کمبے لگی ہوئی، کوئی اتھے سجدہ کیتی پیا، کوئی اتھے کوئی اتھے کوئی اتھے، گل سمجھ آندی پئی ہے؟ جا جا کے سجدہ، پیغمبر انہیں تو بھی وہی سوال کرتے ہیں کی شاید کہ بھی پوجا کرتے پہ، جواب قوم کول بھی کوئی نہیں، لیکن قوم نے ذرا جواب دا رخ بدلے، باپ پہ آخر نکل لار چمن نہ کا ورنہ میں رجم کر دیتا۔ قوم ابتدائی طور پہ یہ جواب نہیں دینی، وہ آخر ابراہیم تو دلیل پوچھنا، ماں وجدنا علیہ آبانا، اسی اپنے پیو دادے نو اسے دین تے پایا ہے، جیڑا کم اسی پہ کرنے ہیں پیو یو کردا ہی دادا یو کردا ہی پردادا یو کردا، اے ساڈے کول دلیل۔ توجہ ہے جی؟ پیو دادا پتر جمدا ہی، پتر جمیا بوئے تے ڈھول ہوں تے علاقے جی؟ جو ناراض نہ ہو تو دست بستہ درخواست کرم جی، لفظ شاید کچھ تھوڑے جہ تلخ تے سخت ہو سن، لیکن میں سمجھنا کہ اگر تسی دیانتداری نال غور کیتا تو سمجھ ضرور آسی۔ یہ ڈھول جو بوئے تے بجایا ہی سارے محلے نو ایو ہی دسنا پیا نا کہ سو پئی غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا، بے حیائی کی انتہا نہیں ہو گئی، ڈھول بجتا پیا، پوچھیا کیوں بجیا بھائی؟ ماں وجدنا علیہ آبانا، نہیں سمجھ آئی تو کوئی نہیں سمجھ آئی، آئیے سمجھ، ماں وجدنا پیو دادا ہی نہیں کرتا، اسی بھی کرتے پیا، ہوں تو نواں پڑھیا بھائی، یہ کوئی نواں علم آیا ہے، اگے سارے جا اعلان اگے وجدا آیا تو ہوں تو یہ کوئی جنازہ ہے جی بھائی اسی چوپ رہنا، یہ دلیل ہے نا، بولو نا۔ دروازے تے شرین دے پتر ٹنگے ہوئے، کیوں بھائی پتر جمے، پھر بلائیں آندیاں، بلا تیرے کول بھی نہیں رکتی، تیرے پیو تو بھی نہیں رکتی، تیری برادری تو بھی نہیں رکتی، تیرے خاندان قبیلے تو بھی نہیں رکتی، یہ پتر ڈک لے بولو تو صحیح، یہ شرین دے پتر ڈک لے سن، اس سے پوچھو پہ کیوں کیتے جن ماں وجدنا علیہ آبانا، پیو دادا کردا ہے۔ کئی علاقے میں گیا تو لوگوں نے دسیا جنے جی جنہوں پتر نہ دیندا ہوگا نا، وہ مرد اپنی بیوی نو اس گاں کا دھد پیوندے جڑی وچھے والی ہوے، المان والحفیظ، اللہ تیری پناہ، کیا عقائد ہیں اس قوم میں، کیا نظریات ہیں، وچھے والی گاں کا دھد کیوں بھائی پتر جمسی اس جو بچہ جایا تو یہ نہ جیسے عقائد دیکھ نظریات کا اندازہ لا، یہ میں ماض کوئی ہساون واسطے صرف نہیں پیا آخلا، گل تو آسی والی بن جو گئی، واللہ العظیم حقائق واقعات مختلف علاقے کی مختلف رسم و رواج، تو جدو پوچھو یعنی لا اگے ہوں آج تک تو نواں پڑھا ماں وجدنا علیہ آبانا، کیوں دادا، یہ جواب پیغمبر نو ملتا ہے، معصوم نبی نو، معصوم پیغمبر نو یہی جواب ملتا ہے۔ نبی جواب وچ اعلان کیتا ہے، جدو قوم جواب دلائل دا نہیں دے سکی پھر پیغمبر اعلان کرتا ہے، آخر وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، اس رب کی قسم جس میں نو پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے، اللہ اللہ دی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تواڈے خداواں دا بیڑا غرق کرنا ہے، لَأَكِيدَنَّ ریسے ریسے کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، زیر و صبر کرنا ہے، کوئی مفہوم ادا کر لو آسانی نال، کدو کرنا ہے؟ بعد ان تولوا مدبرین، جدو تسا نہ ہو سو۔ پیغمبر اس وقت دی انتظار وچ رہے ہے کہ قوم نہ ہوئے تے میں خداواں دا ستیہ ناش کرا۔ دن گزرتے گئے، آج کل ایک دن ایسا بھی آیا کہ قوم نبی کو لائی، آخ دن ابراہیم میلے تے نہیں چلتا ساڈے نال، ذہنیت کا اندازہ لاؤ ذرا، ساڈے نال میلے تے نہیں چلتا،
پیغمبر جواب وچ ارشاد فرماندے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں میلے تے نہیں جا سکتا۔ تاریخی کچھ حوالہ جات دستے ہیں، بعض لوگوں نے اس پہ تاریخی ریسرچ کیتا ہے کہ کچھ آخر لگے یار سن آدھا بیمار آ، تقریریں تو بڑی کرتا ہے، بیمار کیویں بھائی؟ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آن جنہیں آخر کوئی گل نہیں، انسان کو کئی قسم کی تکلیف ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہوگی، تھی بحث کیوں کرتے ہو بھائی؟ وچ کئی وڈیرے بڈھڑے پی گئے، انہیں آخر چھوڑو یار کوئی ہو سی گل، ٹر گئے۔ پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولے معاذ اللہ، نہ تکیہ کیتا ہے، سچی گل کی ہے بالکل کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور واقعی بیماری آئی۔ وہ بیماری کیڑی آئی؟ وہ تکلیف آئی کہ جدو قوم ایک ساتھ دا در چھوڑ کے ان گن تصویروں کے سامنے سیدھا ریز ہوندی آئی، پیغمبر تڑپ تڑپ جانا جی، نبی نو تکلیف چین نہ ہی لینے دیں کہ ہائے ایک خالق دا دروازہ چھوڑ کے جگہ جگہ سجدہ، جگہ جگہ پیشانی دی ذلت، یہ تکلیف آئی۔ یہ پیغمبر نے بیان کی تھی کہ نہیں سکی، قوم میلے تے ٹر گئی، پیغمبر بت خانے ٹر گیا اپنی مرض کے علاج واسطے، تکلیف کے ازالے واسطے۔ کسے خدا دی اکھ کٹی، کسے دا نک کپیا، کسے دے پیر کپے، کسے دے کن کپے، ہر ایک دے سامنے چھولے پھلیاں پہ جان گے، چھولے پھلی نظرانے وہ سارے کٹھے کر کے وڈیرے دے اگے رکھ چڑے۔ قرآن میں اپنے کو نہیں پیا کرنا، وڈے دے سامنے رکھ کے تے کہاڑی بھی وہ موڈے تے رکھ چھوڑی۔ کیوں رکھی؟ خیال ایک ہی تھا کہ بڑی بدھو جی قوم ہے، یہ واپس آسی نہ تو ان پہلے نمبر اسے حال غور کرنا ہے کہ سارے ہی مٹھائی بھی ہے سامنے، کہاڑی بھی اسے دے موڈے تے ہوے نہ تو اسے کیتا اسی آپ ہی ٹھائی لڑسن مرسن، ساڈا کام تو ہو گیا کہ اسی دے خدا مٹا چھڈے۔ خیر قوم واپس آئی، ویکھے خدا موئے جیڑی قوم دا خدا مار بنے نہیں سمجھا، جیڑی قوم دا مشکل کشاٹ ہو جائے جی تھوڑا کی خیال ہو کے کر سی؟ وہ سر تے باہ نہ رکھ سی، بولو نا، وہ تو سر تے باہ رکھنی، خدا جو ٹر گیا، مشکل کشاٹ ٹر گیا، سر تے باہ رکھ لئی برادری، ہائے مر گئے، ہائے تباہی ہو گئی، چلو جی احتجاج کرو، جلوس کڈو تے پی جاؤ نمرود نو، دھرنا مار دیو، آخو سادہ مطالبہ ہے مننے بغیر واپس نہیں جانا۔ چلو جی دھرنے وقت گئے، مطالبے شروع ہو گئے، سمجھتے پے ہو؟ کوئی نہیں سمجھاتے پے، مطالبہ شروع ہو گئے، من وہ کی ہویا نے حال حال کے ہی نے، حال حال کے ساڈے خدا ہوئے پہن تو پوچھنا کہ ہی نے، ہاں حال حال کے ہی نے، ساڈے خدا مر گئے، چلو دسو مطالبہ کی ہے، گل تو کرو۔ انہیں جی بس گل لکھو ہے، سانو ملزم چاہیے، ملزم تا کہڑا جی ابراہیم؟ اسے بھی تقریر آئی وت اللہ علاقی دنا اسنا مکم بعد ان تولوا مدبرین، یہ اسے تے آکھے کہ میں تواڈے خداواں دا بیڑا غرق کرنا، لہذا انہوں لے آؤ، ساڈا ملزم ہے، سن چاہیے۔ نمرودی گورنمنٹ نے آرڈر کر دیتے، حضرت خلیل سامنے آ گئے، پوری قوم کھڑی ہے، پیغمبر تو سوال کر دیں انتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ساڈے خداواں نال تو کیتا ہے؟ قرآن دے الفاظ نے، میرے تے نہیں۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ساڈے خداواں دا حشر تو کیتا ہے؟ خلیل نے کتنا پیارا جواب دیتا ہے، کتنا معقول اور مدلل جواب دیتا ہے۔ فرمایا بڑے ہو میرے کو کیوں پوچھتے ہو، اور اس وڈیرے الو دے پٹے تو کیوں نہیں پوچھتے جے موٹے تے کواڑی؟ پیغمبر دا انداز گفتگو ویکھ کہ دشمن دے منہ تے تالا لگ جائے۔ جس ویلے نبی نے یہ آخیا نے کہ اس وڈیرے تو پوچھو، تو ہوں وہ ساری برادری تے قوم کی کر دی، ذرا اس تے بھی توجہ کر، قرآن دستا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہاں سر چکا لے، آخو نا سر شرم تو ندامت تو سر چکا لے، آج سی دلائل کوئی نہیں، عجز سے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے، کچھ دیر جھکن تو بعد سر اٹھے، اپنی قوم نو مخاطب ہوئے کہ ظالم تسی ہو، اپنی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، تسی ظالم ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ کیوں آخیا؟ یہ مقصد یہ ہے کہ تسی اس واسطے ظالم ہو کہ تسی ایسا عقیدہ اپنایا ہے جہدے دلائل کوئی نہیں، یہ عقیدہ اپنایا نے جہدے آکھاں گل سوسو
جی توجہ ہے؟ اذان تو پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھ دیو جی؟ چلے جی نبی تے درود نہ پڑھیے تسی درود دے قائل نہیں ہے؟ مگر قبلہ کون بے ایمان درود دا منکر ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا تے کافر کائنات وچ کوئی نہیں، بے ایمان کوئی نہیں، بڑا لعین کوئی نہیں جڑا نبی تے درود پڑھن دا قائل نہ ہوئے یا پڑھے نہیں، عقیدہ رکھ دو گے کہ کوئی نہیں پڑھنا چاہیے، اس تو بڑا بے ایمان کافر کون ہو سکتا ہے؟ درود پڑھن دا تو انکار نہیں، سوال تو یہ ہے کہ اذان دے نال جڑا پڑھدے پے یہ کوئی وجہ، کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ توجہ ہے میری طرف جی؟ جواب آیا حرج کیے نہیں سمجھ آئے؟ یہ مانا ہے کہ پہلے نمبر ایک رات ہو گیا نا کہ ثبوت اچھی آواز نال دلیل کائی لہذا پڑھتے تو پے ثبوت کوئی نہیں پر پڑھنے حرج کیے. توجہ ہے؟ میں سوال کیتا کہ ٹھیک ہے جی تاری گل مان لی حرج تو کوئی نہیں، حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں پڑھیا اذان تو پہلے؟ عمر عثمان کیوں نہیں پڑھیا؟ علی ابن ابی طالب کیوں نہیں پڑھیا؟ حسنین کریمین کیوں نہیں پڑھیا؟ صحابہ کرام نے اذان تو پہلے کیوں نہیں پڑھیا؟ حضرت بلال اذان دین دیا انہاں کیوں نہیں پڑھیا؟ توجہ ہے میری طرف؟ وہ درود نہ درود تو ایمان نہ رکھ دے، نبی تو درود پڑھ دے کے کوئی نہ پڑھ دے اونچی آواز نہ. انہاں اذان تو پہلے کیوں نہیں پڑھیا؟ وجہ بولو تو صحیح. تو صحابہ تو وڈا عاشق ہے، تو پیغمبر کی جماعت تو زیادہ نبی کا درود پڑھنا. اذان آئی صحابہ نے نال درود نہیں پڑھیا، کیوں؟ پیغمبر ان اذان پڑھائی ہی کا ہی نہ آئی. جتنے کلمات نبی نے اذان دے پڑھائے اتنے ہی صحابہ پڑھے، نہ اس تو پہلے کوئی لفظ ملایا نہ اس تو بعد کوئی لفظ ملایا. جتنے کلمات دسیاں اتنے ہی پڑھ چھوڑے. ساری ساری رات درود دیا تسبیحاں پڑھ، سارا دن پڑھ، صبح شام پڑھ، حال چلاندیا پڑھ، بستر پہ لیٹن لگ گئے پھر تسبیحاں درود دیاں پڑھ کے سائیں جا. کون بے ایمان ہے تینوں جڑا روک دوے؟ لیکن اذان جڑی پیغمبر سکھائی ہے اتری ایران بھی اس وچ اضافے دا حق تینوں نہیں دتا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس وچ اضافے دا حق نہیں دتا جا سکتا. جی کہ پیغمبر علی اذان لا الہ الا اللہ پہ آ کے ختم ہو گئی ہے. ایک بندہ سارا دن کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ آخدا رہے، دنیا دا کوئی مفتی اس نو مسلمانی دا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ آکھے. لیکن اذان وچ او لا الہ الا اللہ پہ اذان روک دے، اگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، نہ بریلوی پڑھتا ہے، نہ شیعہ پڑھتا ہے، نہ دیوبندی پڑھتا ہے، نہ اہل حدیث پڑھتا ہے. ہر ایک کی اذان لا الہ الا اللہ سے مک گئی ہے. جب میں یہ پوچھیا کہ اگے محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے، تسی محمد کی رسالت سے منکر ہو، پڑھتے کیوں نہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ نبی نے اذان اتوں تک سکھائی آئی کہ جی اردو ابتدا میں الفاظ ملائے وہ بھی تو نبی کوئی نہ سکھائے. اتنے میرے گل کون ہے کہ آخر جا کے دلیل وہ پیش کرتا جی میں کیا پیش کرتا ہوں. کیوں بھائی لا الہ الا اللہ جو اذان ختم ہو گئی ہے تسی محمد رسول اللہ دے منکر ہو؟ کوئی فتویٰ لاوے کہ منکر ہو پھر گل منی جا سکتی نہیں. اذان دے کلمات نبی سکھائے کہ ایتھوں لے کے ایج تک آکھو. پہلا حرج تو یہ کہ جب صحابہ سب تو زیادہ نبی دے عاشقان انہاں اذان نال اے درود نہیں ملایا تو معلوم ہوتا ہے کہ اے دے ملاون دی اجازت ہی کائی نہ آئی. اللہ نے جتنی اذان پیغمبر تے نازل کی تھی بذریعہ وہی اتری نبی نے صحابہ نو سکھا چھوڑی. حکمت رب بہتر جانتا ہے. نمبر 2 پیغمبر نے ایک تعلیم دیتی ہے ساری زندگی. وہ تبلیغ یہ آئی کہ جیڑا کم کرو نا اللہ دے نام تو شروع کرو. توجہ ہے؟ جیڑا کم کرو اللہ دے نام تو شروع کرو. ہوں ذرا غور کرے اذان شروع ہوئی ہے، شروع ہی اللہ کے نام تو ہوندی. اللہ ہو اللہ کے نام تو شروع ہو رہی ہے نا اونچی آواز نال. اے جس نے ابتدا وچ درود دا اضافہ کیتا ہے اس پیغمبر دی اس تعلیم دا انکار کر دے ہویا، اس تعلیم نو پسے پش ڈال دے ہویا شروع کیتا ہے الصلاۃ. نہیں سمجھ آئی؟ کتوں شروع کیتا الصلاۃ والسلام. اتنے اللہ کا نام آئے اونچی آواز نال. پیغمبر دی تعلیم آئی ہر کم اللہ دے نام تو شروع کر. اس لیے نبی دی اس تعلیم دا انکار کر دے ہویا انہوں پسے پشت ڈال دے ہویا
ایک ایسے لفظ تو ابتدا کی ہے کہ جس لفظ تو ابتدا کرن دی پیغمبر کسی جگہ بھی کسی کام دی تعلیم نہیں دیتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 3 حرف کیے لفظ اللہ سب تو زیادہ مقدس ہے. عالمین وچ اللہ تو وڈا نہ کوئی نہیں ہے. کوئی اونچی آواز نہ. پیغمبر مقدس معصوم پیارے سب کچھ ہے لیکن اللہ تو وڈا کوئی ہے؟ عالمین وچ اللہ سب تو وڈی ذات ہے اور اللہ دا یہ نام یہ بھی سب تو وڈا ہے. اللہ دے لفظ تو زیادہ مقدس، لفظ اللہ تو زیادہ پیارا، لفظ اللہ تو زیادہ منسب کائنات وچ اور کوئی لفظ نہیں. لیکن اے مؤثر اب اس مقدس اور پیارے لفظ سے الصلاۃ کے لفظ کو ترجیح دیندا ہے جبکہ اللہ دا لفظ سارے لفظوں تو بڑا ہے. ابتدا عزت ہونی چاہیے اس لفظ کی عظمت گرا کے الصلاۃ کے جملے پہ ابتدا کی ہے تا واسطے میں اختلاف کیتا ہے. آئیے تواڈے ذہن وچ گل ہر جو ہویا کہ کوئی نہ ہویا لیکن دلیل پرانی یہ کھڑی ہے ماں وجدنا علیہ آبانا اور پیو دادے بھی دور دے نہیں. جدن تو لاؤڈ سپیکر آیا ادا والا پیو دادا پہلے والے کوئی نہیں. پہلے والے اتھاں تے کوئی 50-60 سال دے بڈھے 70 دے بیٹھے ہوسن انہاں تو پوچھو کہ تساں اذان کیویں دیندے رہے تو سارے دے سارے معاذ اللہ بے ایمان ہے. اگے اج تک تانوں اذان ہی کائیں نہیں آئی. جدن تو اے سپیکر ہی آئی نا ادن تو یہ کام شروع ہوئی. ادن تو اسی نویں دین تے آئے ہیں نو مسلم بنے. پہلے تو دین ہی ادھورا آئی اذان ہی ادھوری آئی ہن ساری چیزاں مکمل پئی ہوندی. خیر مسئلہ تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ گال کٹی مسئلہ ہی ہے نا اور دلیل نہ عرض کیتا ہے. توجہ فرماؤ ذرا. میں کئی جگہ جلسے وچ بریلوی حضرات نو آکھیا ہے میں کہا یار اضافہ تو تسی اذان تو پہلو کر ہی لیا نا تانوں بڑا ڈر تو لگتا ہے ساڈے الو بھئی یہ فتوا لے سن تے بتی آکھن تے فلاں آکھن اسی تانوں بتی آکھ کے تھک پیو سے تے تسی سنتے تھک پیو. کم تو ہو گیا بتی تو اسی تانوں آکھدے رہنا تے تسی سنتے رہنا. تسی ساڈے تے کوئی فتوا لائی رکھو اور بدعت جویں کیویں بانی گئے ہو تسی میں کہ جویں ابتدا وچ تھوڑا جہا اضافہ کیتا ہے نا اذان دے درمیان وچ تھوڑا جہا اضافہ کرو. کئی جگہ جلسے میں آکھے مشورہ دیتا ہے میں کہ چلو اسی تو فتوا موڑی ہوا پرانا ہی لاونا ہے نا بتی ہو یہ ہی ہے نا اور کوئی تلوار تو نہیں سے مارنی نہ گولی مارنی ہے بس زبان ہے فتوا ہی ہے بتی ہو وہ اگے بھی تسی سنتے پے ہو لیکن کم از کم ایک کم یہ جا کرو کہ جہد کوئی مزید فائدہ پہ ہوے وہ میں مشورہ دیتا ہے یاد اتنے بھی دینا بھائی میں آخیا تسی اذان تو پہلے ہی تھوڑا جہا اضافہ کر لیا اذان کے دوران ہی کرو اشہد ان محمد رسول اللہ دے بعد تسی شروع کرو حضرت ابو بکر دا نام اشہد ان امیر المومنین ابا بکر الصدیق یہ شروع کرو اگے تک لے جاؤ وخلیفۃ بلا فصل یہ تسی شریک کرو. کیوں اگر کوئی مکہ تواڈے کول پوچھے بھئی یہ تو اذان وچ اضافہ ہے یہ تو زیادتی ہے کئی دلیل تو مکہ تسی آکھیا ہے بھئی کدی منع آئیے اس نا دے وچ اذان وچ لین دی منع تو دنیا دی کسی کتاب وچ کائی نہیں سمجھ آئی. حج کیے جی ابو بکر دی خلافت بلا فصل اذان آخی سے میں تو مکہ تسی آکھ سکتے ہو بھائی تو بڑا جھنڈا چاہیا ہے ابو بکر دی صداقت دا اسی انہاں دی خلافت بلا فصل بیان کیتی کم از کم تو تے منہ بند کر لے بھائی میں تو تسی مکہ آسانی نال آکھ سکتے دنیا سی ابو بکر دی صحابیت پہ بیان کرنے انہاں دا امیر المومنین ہونا پہ بیان کرنے خلیفہ بلا فصل پہ بیان کرنے تے سچ پہ آکھنے ہو ہے بھی خلیفہ بلا فصل تے پہلا خلیفہ ہے کوئی کوئی نہیں اے مکہ ٹوٹا اذان وچ ملاؤ کم از کم اے نا کہ تہاڈا جڑا چھوٹا بھرا بنیا پھردا ہے نا وہ تو کوئی تے گل پوے نا نہیں سمجھ آئی یہ ملاؤ نا جی کوئی تے کول پوچھے بھائی کہ دلیل تسی کیا حرج کیے کہ منع وکھا کے کئی حدیث چاہے ہوئے جو ابو بکر دا نام اذان وچ نہ ملا یار ملا لینا چاہیے کہ نہیں ملا لینا چاہیے بولو نا اور بھائی اسی تو کسی قسم کے اضافے کے قائل نہیں کہ جی برادری دین ہے اضافے کے قائل آ جائے کر لو آ جائے کر لو کل کر لو میں اس پہ کئی جگہ ایک مثال بھی دیتی ہے ہوں منہ تے آ گئی وہ بھی عرض کر چھڈا. ایک قوم آئی کسی زمانے میں ہو سی وہ جس نے روٹی کھاوڑ پہ محنت رتا رول نال رکھ لیندے رول جان کے تھک تو نہیں گئے ٹائم بڑا ہو گیا رتا رول نال رکھ لیندے کسے پوچھا اے کیوں رکھ دیو میں نے ساڈے وڈکیرے رکھ دیا جستجو شروع ہو پئی کسے آخیا یار وڈکیرے دے آن ذرا سادے جائے وہ تو سادی سوٹی رکھتے ہیں ہوں نوی روشنی کا زمانہ ہوا ان رتے رول رکھنے شروع کر دیتے وہ تو سادی جی سوٹی رکھ لیں اور اگے جستجو شروع ہوئی بھائی وہ سوٹی کیوں رکھتے ہیں کول چلدیا گل اس نتیجے تک پہنچی اور جڑا تنکا ہوتا نا جنوب خلال سدے ہو وہ کدا وڈکیرے رکھ دیا روٹی کامن جو بیٹھا تے نال تیلا رکھ لیا کھانے تو بعد ذرا دم صاف کر لے وہ تیلے تو چلتا چلتا رتا رول بڑے
دین جد نیت نواں ٹوٹا ایک ملاونا ہے لوگوں نے سنتا بھول گئی کسی نے یہ نہیں پتا بھی مردے نو دفن کیویں کرنا نبی دا کیویں حکم ہے کسی نے پتا ہے کوڑے وٹے دا علم ہے کہ کوئی نہ بولو نا کوڑے وٹے دا علم ہے جمعرات دے چاولاں دا علم ہے تریے دیہاڑے 26 کیڑی کیڑی شے رکھنی ہے یہ علم کے کوئی نہ بولو نا علم ہے نا تریے دیہاڑے 26 کیڑی کیڑی شے رکھنی ہے یہ علم بھی ہے کوڑے وٹے دا علم بھی ہے جمعرات دے چاولوں دا علم بھی ہے بھاجیاں لکھن دا علم بھی ہے کہ روپیہ لینا ہے مرنے تے ہی لمنا ہے تے پرنے تے ہی لمنا ہے یہ ساری چیزاں دا علم ہے اگر اس علم نہیں ہے تو اس کا علم کوئی نہیں کہ نبی علیہ السلام دے زمانے میں بندے مردے ہیں آقا نے کیویں دفن کیتا ہے تے کیویں وصال ثواب کیتا ہے یہ علم کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں اس واسطے کہ حرج کیے نیت آ کے دین میں اتنے اضافے کر دیتے گئے کہ دنیا اثر سنت بھول گئی اور بدعات نے گھر کر لیا کوئی نہیں تو دس سکتا کہ نبی دی سنت کی آئی طریقہ کار کی آئی کہ بندہ مر پوے تو بعد کے کرنا ہے یہ کوئی نہیں دس سکتا اپنی برادری دیا رسم دسی ساری برادری کوڑا وٹا انج دی وندا ہے فلانی برادری انج دی وندا ساری برادری دا اے رواج ہے فلانی دا اے رواج ہے یہ دسی یہ وہ حرج کی نال جو گل چلی ہے خیر میں بھائی مشورہ پہ دینا کہ اتنے کوئی بریلوی بھائی ہوئے نا وہ میں گل ہی نہ کڈن وہ اپنی اذان وچ ابو بکر دا نام ملاویں ملاونا چاہیے کہ نہیں بولو نا ملاونا چاہیے نا جب نہ ملاویں تو تسی کیا تساں ابو بکر نو نہیں منے دے تہاڈا ایمان کوئی نہیں آخو کہ کوئی نہ آپ ملاؤ اسی تو ملیں نہیں کیوں ساڈا ایک موقف ہے نا کہ اذان جتنی نبی دسی ہے اتنی ہی ہوے تہاڈا موقف نہیں اسی جھگڑتے نہیں تہاڈے نال بحث نہیں کرتے تسی ملاؤ اضافہ کرو ابتدا میں درود پڑھو آخر میں درود پڑھو لا الہ الا اللہ اذان نہ مکاؤ ابو محمد رسول اللہ بھی ملاؤ جویں تہاڈا دل آدا ودائی جاؤ ملائی جاؤ وچ ابو بکر دا نام بھی لے آؤ عمر دا بھی لے آؤ عثمان دا بھی لے آؤ علی دا اگے ایک تہاڈی برادری رلائی کر لیے نال تسی بھی ملا لو حسنین کریمین دا بھی ملاؤ جڑے جڑے صحابیاں تسی مندے ہو سارا دا ملاؤ ملاندے احمد رضا خان دا بھی وچ ملا لو اذان ہی اذان دیو پھر نماز کی تو لوڑ ہی کوئی تو جی کوئی پوچھے تو کیا حرج کی ہے کہ منع ہے دنیا بھی کسی کتاب نہیں لکھا کہ اذان احمد رضا خان کا نام نہ ملایا ہے کیا خیال ہے اللہ کرے ساری جان چھٹے تو ادھر تھی بالکل ہی اللہ برامدی نہیں نبدی جنہوں نال بھائی چارہ ہی کوئی نہ ہو انہوں کی نبدی میں اور پیروں سے پگڑیاں رکھا تو منتا کرا تو میں میلے ٹورا سے قرآن میلے کرا بھائی سارے رلے رہو نہیں بھائی قبرستان ہی وکھرا کرو محلے ہی وکھرے کرو عیدگاہ ہی وکری کرو جنازہ گاہ ہی وکری کرو مہربانی آپ پیروں سے ٹوپی رکھنا ہر شاہ وکری کرو پھر لا جاؤ بڑی مہربانی ٹھیک ہے کہ نہیں کاوڑے ایک بندہ آدھا میں وکھرا ہوں میری دینیات وکری میرا کلمہ وکھرا میری اذان وکری میری فقہ وکری میری فلاں شاہ وکری بھائی ٹھیک ہے وہی جو ایک بندہ نال رلدا مجھے ضرور لانا ہوں جو وکر کاوڑ کی گل ایمانداری گال کٹی نہیں نا ایک بندہ جدا ہوتا ہوں ٹھیک نہیں بلکہ کئی مولوی اپنے مسلک کے مولویوں میں اختلاف کیا انہیں آخر جی شیعہ زکات نہیں دیں کہ حکومت نے آخنا چاہیے انہیں تو زکات لو میں آخر بھائی میں دس بس درخواست میں تو اختلاف میں نہیں آتا جڑے کیوں مکھن بھائی کاغذ تو انہوں لگے بھائی حکومت نے ایک چارٹ بنایا وہ ٹولیاں بھی لکھیاں جہاں زکات نہیں دیا وہ بھی لکھیاں جہے زکات دیں جہے دن دن ادھر صرف ایک لفظ لکھے ہوا ہے مسلمان نہیں سمجھ آئے تو جہے زکات نہیں دیں ادھر پارسی یہودی عیسائی چوڑے سمجھنے پہ بدھ مت ہندو مرزائی تے برادری میں آگے بھائی تھی پاگل ہو کملے ہو تھی آ نہیں جی ضرور لے میں کیوں لے ان اکل نہیں آتی وہ گل پویں زیادہ جو سانو کہڑی لسٹ پہ رکھی اسی تو مسلمان نال رلنے ہیں وہ نہیں رلتے تھی آدھو نہیں دنیا اسی رلنے ایک بندہ تے تو وکرا ہوتا ہے جداد بنتا کچھ بنتا بڑا ہو تو مگرو لاؤ تھی اپنا کام کرو کام کہ دینا یہ گل جائز ہے کہ نہ جائز ہے بھائی میرا تو مطالبہ ہے یہ بھائی وکرے ہو ٹھیک ہے نا بالکل وکرے ہاں نہیں نبدی ساری نہ جو نبے تو کی کریے اوکھیاں بڑے پریشان ہیں رات دے دی لڑائی منڈو وکرے جو سان لڑتے تو نہیں سن ہاں بالکل وکرے کر محلے وکرے ہو ون جلوس نکلے اس محلے سن کا کاوڑے ساڈے محلے کوئی نہ نکلے اس محلے نکلے کا کاوڑے اندر ماتم ہوئے سن کا کاوڑے ادھر جو کچھ ہوتا رہے سن کا کاوڑے نہیں ہر کہیں دے محلے اپنے اپنے عیدگاہ اپنی اپنی جنازہ گاہ اپنی اپنی سب کچھ اپنا کئی کاوڑ کی گل ایک بندہ جو آدھا سی وکرے ہونے آ کے ہو جاؤ بڑی سونی گل
فٹتے آئے لوگ وکرے ہوندے ہیں، جائیداداں تقسیم ہوندیاں ہیں، دکاناں تقسیم ہوندیاں ہیں. یہ کوئی نویں گل، ملک تقسیم ہو گیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بہت دور نکل گیا. تاری ریلا مکتا نہیں حالانکہ پرچیاں کا جواب دینا. میں آج تاری جلدی جن نہیں چھوڑنے لگا. ہاں بالکل نہیں، جلدی تو جن چھوڑنی نہ ہوئی. آج پرچیاں نہیں ڈھیر لگا پیا، پرچیاں نہیں کھلواڑا لگ گیا. ہاں جواب تو دینا ہوا بھائی. ہوں ایک بندے پرچی لکھی ہے، کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ جواب مسئلے کی روح نال دینا ہوا. کئی اور چول ماری تو وہ جواب اپنے انداز نال دینا ہوا. ٹھیک نہیں؟ کئی گال کڈی تو اس گال کا جواب بھی یہ جے انداز نال دینا ہوا. بس سات پوچھتا ہی ہاتھ لا لا وے دیا رہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہر بندے جیو جا منہ ہو جائی چپیڑ، جیو جا منہ ہو جائی چپیڑ. یہ تو کوئی نجائز تو نہیں ہے، یہ تو انصاف کی گل ہے. مثال کے طور پہ کسی نے میرے کو پوچھے ہوگا تیرا خاندان کی ہے، توجہ ہے؟ یہ خاندان کہڑے موقع پہ پوچھے جاتے ہیں؟ تھی پرندے بندے ہو، سیانے ہو. میں ہوں جواب وہی دے بنا. ہوں یہ واسطے میں قرآن کی آیت نہیں پڑھنی. کوئی آ کے مولوی بڑا بھائی بڑا بد اخلاق ہے، یہ آ کے نہ تو اخلاق کا پتلا ہے جی یہ جی چیٹ لکھی ہوئی. مثال ہے، پتہ نہیں کہیں لکھی ہے کہ نہیں لکھی. ایک مثال میں دیتی ہے، کئی جگہ کئی لوگ لکھی ہیں سن چٹائیں ہو جی کاغذ تو سڑے ہوئے. ابھی آ کے خدا دے بندے کو خوف کرو. یہ جی چیٹاں تو ادو لکھی نہیں جب بندہ کو خاص پروگرام کے تحت آئے. ابھی واز کرنا آیا، تقریر کر کے تر جانا. جی وہ جی پرچی ہو سی نا وہ جا جواب. گل مسئلے دی ہو سی تو مسئلے نال. زبان سنجیدہ ہو سی تو سنجیدہ زبان نال. زبان تلخ ہو سی تو تلخ زبان نال. اور اگر مینوں پتا چل گیا کہ پرچی لکھن والا بندہ کہڑا تو میں وہ نال کچھ اور بھی کرساں انشاءاللہ. نہ پکڑیا گیا تو مڑ مل جو گیا، بندے مل بھی تو بہتے. ٹھیک ہے نا؟ کہ جی پتا لگ گیا کہ پرچی والا فلانا ہے تو اس کو بدتمیزی کی ہے تو وہ نال میں اور بھی کئی ذرائع نال نپٹنا جانتا خیر. یہ تو ٹردے گل آئی. پرچیاں کا جواب سال دے پیغمبر گل مکا بھی ہے نا. ہونا پیغمبر میدان میں آیا، خدا مار چڈے، قوم دی سر سے باں، نمرود کول مطالبہ، دھرنے، احتجاج. اتوں گل تو رہی ہے. نمرود مطالبہ مان لیا، ٹھیک ہے. خلیل نے بلایا، سوال کیتا ہے، تو کیتا ہے سارے خدا نال جو کچھ ہویا پہ تو مارے. پیغمبر نے وہ جواب دیتا ہے میں عرض کیتا ہے. میرے تو کیوں پوچھتے ہو؟ اس وڈیرے تو پوچھو. کون ندامت تو شرم تو سر چکا گئی. جواب پہ آئی کوئی نہ. سر اٹھایا تو اپنے آپ ایک دوسرے آخر لگ پہ تھی ظالم و عقیدہ ہو جا اپنایا نے جی دلائل کوئی نہیں. لیکن پھر بھی اپنی بے حیائی اور بد کرداری تو باز نہیں آئے. اتنی معقول دلیل سنن دے بعد، لاجواب ہونے دے بعد بھی اپنی بد کرداری تو باز نہیں آئے. مطالبہ ہے ہر رکو ہو ونسرو آلہتکم، ساڑو ابراہیم نو تے اپنے خداواں دی مدد کرو. ابراہیم نو ساڑو تے اپنے خداواں دی مدد کرو. مطالبہ جاری. پیغمبر کس مقام سے ایک سوال کر گئے اور سوال یہ ہے کہ وڈیرے تو پوچھو. کون جواب میں چاک دیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم یہ تو جاننا کہ بول نہیں سکتے. اسی کیوں پوچھیے اس تو کہ تو مارن یا کسی اور مارن. پیغمبر اسے وقت منتظر آئی، بڑی معقول گفتگو نال نبوت اپنا موقف پیش کر دیے. اسلکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں تواڈے تو بھی بیزار، تواڈے خداواں تو بھی بیزار، تواڈا بھی باقی، تواڈے خداواں دا بھی باقی. واضح لفظاں نال نبوت کھل کے میدان میں آ گئی کہ جب تواڈے معبود بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو قتل تو بچا نہیں سکے، اپنے نک کن محفوظ نہیں رکھ سکے، اپنے پیر نہیں بچا سکے، اپنی لتاں نہیں محفوظ کر سکے، ایک بندہ انہوں نے قتل کر کے ٹر گیا ہے، وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکے. ہوں تو علم چاہ تیری مرضی، جھنڈا چاہ تیری مرضی، حال حال کر تیری مرضی، واویلا کر تیری مرضی. پیغمبر آتے میرا موقف سے ثابت ہو گیا کہ اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. اسلکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں تیرا بھی باقی، تیرے خداوند بھی باقی. پیغمبر جرأت نال اعلان کر گئے،
پوری قوم بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوا مطالبہ کر دیا نمرود تو سارے ابراہیم نو کیوں اگر باقی رہ گیا زندہ رہا تو جگہ جگہ یہ اعتراض کر سی اور اس اعتراض کا جواب کوئی نہیں قوم لکڑیاں جمع کر دیجیے اگ لانا اس کو اگ لان دیجیے ایک ہفتہ تک اگ جلائی گئی اگ آسمان نال گلاں کر دیجیے وقت خلیل دے اگ وچ پان دا آ گئے ذرا توجہ کرتا جا نبوت دے دل گردے دا اندازہ لا پیغمبر دی جرأت دا اندازہ لا پیغمبر دی صداقت دا دیانت دا شرافت دا علم دا تدبر دا جرأت دا شجاعت دا بہادری دا للکار دا اندازہ لا ایک جانب پوری قوم کھڑی ہے پیو بھی دشمن دی صف وچ کھڑے سامنے پگھوڑا لٹک دے پیغمبر نو اس پگھوڑے چ بٹھا کے دھکا دے لگے جبریل طرف کے آیا آ کے عرض کرتے خلیل اجازت ہوے تے نمرودی اگ نو پر مار کے مٹا دے ماں پیغمبر سوال کر دے جبریل آپ آیا یا رب گلے سبحان اللہ جبریل آخدے قبلہ وے چھوڑو اے فرماؤ کہ خدمت سر انجام دیواں یا نہ دیواں خلیل آخدے اگر رب بھیجیے تو ڈپٹی سر انجام دے اپنی مرضی نال آئے تو میرے تیری امداد کی کوئی لوڑ نہیں میں خالق تو مدد لے لواں گا وہ چاہتا ہے کہ ابراہیم سر جائے تو سرنا بہتر ہے جو چاہتا ہے کہ میں بچ جاواں تو دنیا دی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی آکاش مولوی تیرا عقیدہ بن جاندا کہ جتنے دن تیرے زندگی دن تینوں مٹا کوئی نہیں سکتا آکاش مولوی تیرا ذہن بنتا کہ جتنے دن جیونا دنیا دی کوئی طاقت تینوں مٹا نہیں سکتی جدو تیری موت آ جانی ہے کوئی بچا نہیں گھوڑے نو دھکا دے دیتا گیا خلیل اگ وچ پہنچ گئے خلیل اگ وچ پہنچ گئے رب رسول جلال دی کبریائی دا مظاہرہ ویکھ خالق اگ نو پکا خالق اگ نو آرڈر کر دے للکار دے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اب خبردار اگر میرے پیغمبر دے وجود دیکھ روکتے نو بھی تکلیف پہنچی اگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار بن گئی پیغمبر اگ تک پہنچ گئے پیغمبر نار تک پہنچ کے اس حقیقت نو ثابت کر دیتا ہے کہ اس دے سوا حاجت روا کوئی نہیں ثابت کیتا ہے کہ نہیں اس دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اس دے سوا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں جو کچھ کر سکتے جدو چاہے کرے وہ ذات کر دیے وہ نہ کرنا چاہے تو دنیا دی کوئی طاقت کچھ کر سکتی نہیں میرے محترم سامعین میں مختلف طرز نال سادے سادے لفظ نال ایک گل ذہن وچ بٹھان دی کوشش کیتی ہے کہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل ایک اللہ ہے اللہ دے پیغمبر نے اسے مسئلے تے لڑائی لڑی ہے اسے مسئلے تے بحث کیتی ہے اسے مسئلے تے اختلاف کیتا ہے قوم نال اور اس نو پتھر کھا کے ماراں کھا کے وطن تو بے وطنی اختیار کر کے اگ وچ جا کے ایو مسئلہ سمجھایا ہے اور اسے تے تلوار اٹھائی اسے تے قوم نال لڑائی لڑی ہے اسے تے سب قربانیاں پیش کیتی ہیں کہ دنیا دے ذہن وچ اے بہ جائے کہ اللہ دے سوا علی کل شیء قدیر ہوئی الحمد والناس تک پیغمبروں دے ہزاراں قسم دے فضائل بنا کے بائن صحابہ دی عفت اور صحابہ دا تقدس شرافت دی ایت آئین لیکن الحمد والناس تک یہ لفظ جڑا ہے نا کہ ہر شے تے قادر کون ہے یہ صرف اللہ واسطے آیا ہے کسی اور پیغمبر واسطے بھی یہ لفظ نہیں آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر کون اونچی آواز نال ہر چیز تے قادر کون اللہ اور بلند آواز نال اور اونچی آواز نال ایک جگہ میں جلسے تے گیا ایک گل آ کے پرچی پڑھنا ایک شخص نے چٹ لکھی جنہیں تو علی کو مدد کیوں نہیں منگتا رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں چا رضی اللہ علی میرا پیر علی میرا ایمان دا جز علی میرا سردار علی میرا آقا ساڈا بھی ہے کہ کوئی نہ اونچی آواز نال علی میرا آقا اور آقا ہے ہی میرا کیونکہ میں تقیہ باز نہیں منتا نا میں تو جرت مند مننا میں تو منتا ہی نہیں کہ علی کفر دے سامنے منافقت دے سامنے جھک سکتا ہے نہیں منتا کچھ لوگ آخر کہ جی ظالمہ نے گل چ رسیاں پا لیا میں تو نہیں منتا میں آخر علی جی شیر گل میں رسی پواوے کٹ تو سکتا ہے لیکن گل میں رسی پوا کے کسی ظالم دے اگے جھک نہیں سکتا یہ ایمان ہے کہ نہیں بولو نا تو علی تو مدد کیوں نہیں منگتا جائے میں آخر گل یہ ہے علی میرا پیر ہویا مرشد ہویا شیر خدا ہویا پر ہے بڑا بادشاہ جن کیوں ہے تو جو ہے میری طرف مگر وہ مدد کہیں دی کردہ نہیں تو جو ہے نہیں سمجھ آئی مانگتا مکہ میں شاید لمحہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میرا من لگے آج ذہن میں چاہے وہ تو بات دی گل ہے تو میرا تو میں کا مطالعہ ہے بھی وہ مدد مڈو کسی دی کردہ ہی نہیں جی کدی کئی کاشا نہ دیتی ہوگی مڑا کر بندے تھک بوا چھوڑ ہی میں دینا تو ملتی تو شاید آئی نہیں ہے کہ نہیں وہ کتنے بھی کئی کاشا نہیں دینا میں آخیا وہ لاڈلا لخت جگر کربلا یا بتاؤ
یا بتاؤ حال حال کرتے رہ گئے پکارتے رہ گئے اتنے مدد کرن کو نہ گئے جی پتر دی مدد کرنے نہیں گئے میں کہتا میرے ایک نکالے دے بندے دی مدد کرنا میں تھک کے بہ گیا میری تو منگی کھائی تو سمجھ کھائی نہیں آئی تو سمجھ کوئی نہیں آئی سمجھ آئی جن سمجھ آئی ہاتھ کھڑے کرو کو بلا میرا خیال ہے تفصیل دی لوڑ کا آگے سمجھ گئے ہو نہیں خیر ہوں تھی درود شریف پڑھو میں پرچیاں پڑھا عوام سے رشوت لے کر دینے والا عوام سے دھوکہ کے ساتھ پیسہ کمانے والا دیوبندی کہلا کر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر تقریر کر سکتا ہے جڑا بندہ رشوت لے کے دے دواوے عوام نال دھوکہ کرے دھوکے نال پیسہ کماوے بے ایمان بدماش اچکا چور ڈاکو قومی غدار قومی دشمن ممبر رسول سے کیا معاشرے چ رہنے کے قابل بھی نہیں درود شریف پڑھو نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کرنی جائز ہے یا نہیں احادیث اور آیات سے وضاحت کریں دنیا دی حدیث دی کسے کتاب وچ احادیث اور آیات پر وضاحت کرنی ہے نا دنیا دی حدیث دی کسے کتاب وچ جنازے تو بعد کھڑے ہو کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہوئے یہ موجود نہیں اگر کسی کتاب وچ مل جائے کہ میت دا جنازہ پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہوئے ہاتھ چائے ہوئے دعا منگی ہوئے کسی کتاب وچ مل جائے حق نواز اج منگن نو تیار ہے تے جے کسی کتاب وچ نہیں ملدا تے جنازہ وہ کافی ہے جویں نبی پڑھ چھوڑیا ہے نعرہ تکبیر علماء دیوبند زندہ باد سوال نمبر 2 حرام زادہ انسان جنت میں جائے گا یا نہیں اور والد زادہ کی حرام زادہ اور حرام زادہ کی پیروی کرنی جائز ہے یا نہیں حرام زادہ اگر اس ماں دے پیٹ چ باہر آیا کہ جڑی مسلمان آئی اور وہ زنا نو حرام سمجھتی آئی تے جے او دے نال منہ کالا کیتا ہے او بھی زنا نو حرام سمجھدا ہے دوہاں اے حرام کم سمجھ کے کیتا ہے تو دو میں کافر نہیں ہوئے شرع مستفی وچ کیونکہ او حرام تے زنا نو سمجھدے ہیں سمجھ رہے زنا نو حرام سمجھتے ہیں تو پھر ایک غلط کاری کر رہے ہیں جی لوگ جان دیں کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھ دے روزہ فرض ہے لیکن رکھ دے نہیں زکات فرض سمجھ دیں لیکن ادا نہیں کر دے زنا حرام سمجھ دیں لیکن کر دے پہن اے لوگ فاسق فاجر گناہگار کافر نہیں جب زنا کرنا لے دو میں زنا نو حرام سمجھدی ہویا کافر نہیں ہوئے تو جڑا انہاں دے وچوں جمع ہے اس دا غریب دا تے جرم اور قصور ہی کوئی نہیں او جہنم کیوں جاوے بھائی اگر وہ کلمہ پڑھدا ہے تو جنت جا سی کلمہ نہیں پڑھدا تو جہنم وچ جی نوٹ گزارش ہے ہمیں آپ کے متعلق شک ہے کہ آپ اپنا حسب نسب بیان کریں تو اسی پیارے چٹکائے نہیں آئے ہمیں آپ کے متعلق شک ہے کہ آپ اپنا حسب نسب بیان کریں اور جو آپ نے وراثت کا مقدمہ درج کروایا تھا کیا وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو اس مقدمے کا بما نمبر اشتہار میں شائع کروائیں سن لیے چٹ تھی پہلی گل تو ہے نہ میری کوئی وراثت کا جھگڑا چلیا نہ دنیا کی کسی عدالت میں وراثت کا مقدمہ کیا یہ تو جواب انج ہو گیا باقی رہ گئی حسب نسب کی گل تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ میں رشتہ منگن کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے پہلا جواب یہ ہے کہ میں رشتہ منگن کوئی نہیں آیا یہ میرے کو پوچھے جنوں میرے متعلق یا میرے نال رشتہ جوڑن کا کوئی پروگرام ہوئے میں اگر وضاحت کر سکا کہ میرا ہے رشتہ ہے اعلیٰ خاندان ہے تو وہ رشتہ قائم کر لے تو وہ تسلی نہ ہوئے تو وہ اپنے گھر مرے میں اپنے گھر دوے بندے کسی نے کوئی ضرورت پی ہے میرا رشتہ پوچھن دی یا سب نسب پوچھن دی ٹھیک ہے جواب یہ اور اگے چلنا چلو ایک گل مک گئی اگر کسی مسلمان عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا اور چند منٹ زندہ رہے اور پھر مر جائے اور اذان بھی نہ آئے تو کیا اس بچے کا نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا ہاں بھائی اگر پیدا ہونے کے بعد وہ کچھ چند منٹ بعد زندہ رہے وہ فقہ حنفی اور شرع مستفی کے مطابق جنازہ پڑھا جا سی اگر کسی آدمی کے گھر ایک عورت ہو اور اس میں سے کوئی اور اولاد
نہ ہو تو اس آدمی کو اس کا سالہ صاحب اپنی لڑکی، اگر کسی آدمی کے گھر ایک عورت ہو اور اس میں سے کوئی اولاد نہ ہو تو اس آدمی کو اس کا سالہ صاحب اپنی لڑکی دے سکتا ہے؟ کیا آ سکتی ہے یا نہیں؟ سالے دی لڑکی بھائی وہ بیوی دی کی لگ سی تسی دسیا ہے جی؟ کچھ آواز نہ، ساڈے مسلک اور ساڈی فقہ دے مطابق یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. کسی اور دے مطابق ہو سکتا ہوگا تو وہ اپنی مرضی، ویسے ہو سکتا کدائیں کدائیں. ہاں یہ اس جرا نا سوچ کے لکھا ہے، پھکی تے بتری نو کٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن ساڈے حال نہیں. سانو معاف رکھو کہ بلا یہ دوئی پرچی بھی آرام زیادہ جنت میں جائے. یہ میرا خیال ہے کوئی بچارہ یہ جا ہے جڑا اس پریشانی سے مبتلا ہے کہ میں جنت ویسا یا جانا کوئی ہے صحیح کسی بیچارے میں کوئی ہے صحیح کھرک لگی ہوئی بھائی پتہ نہیں میں کدے میں چٹ بھی ہے کہ کیا امام حسین کربلا کی جنگ میں حق پر تھے، یہ یزید ابن معاویہ حق پر تھے؟ بیان فرمائیں. حالانکہ میں بریلوی ہوں. تینوں یہ وضاحت بھی کئی لوڑ آئی. میں تے اکر آخ نے اس پہ حلف دے تو تاں بھی دے سکنا کہ تو بریلوی نہ تو شیعہ ہے. میرے دن بریلوی لکھن کی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں بڑا چلاک ہے. میں بریلوی ہوں. بریلوی جتنی عقل کدوں آئی تو یہ جی چٹا لکھن بچارے انہوں نے تو مت منوانے مار چھوڑی وہ گوگے جوگے رہ گئے. بات تھی ذرا تھوڑا جہا فنکار ہو چلاک ہو پڑھ چڑھ پے ہوئے اور تھوڑے جہے چلاک بن گئے. ہمارے مسلک یعنی مذہب کے کتنے خلیفے اور فقہ کے امام کتنے ہیں اور ان کا حال مکمل تفصیل سے بیان فرمائے. مار بھائی یعنی حضرت امام ابو حنیفہ دی ساری زندگی تفصیل نال بیان کرا، امام شافعی دی، امام مالک دی، پھر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ بن ابی سفیان، یہ سارے خلیفہ نے یاد ہے زندگی تفصیل نال بیان کر. بھائی اگر تینوں واقعی شوق ہے ان بزرگوں کی زندگی تفصیل نال سنن دا تو میں تیرے نال وعدہ کرنا تو جمعہ میرے پیچھے جنگ پڑھنا شروع کر. میں دسی میں وہ بندہ جہاں چٹ لکھی آئی میں آنے والے جمعے تو موضوع ہی شروع کر دینا. پہلے حضرت ابوبکر دی پوری تفصیل بیان کرتا، پھر حضرت عمر دی، پھر امام ابو حنیفہ سارے. جب تو آ کے میں ان سارے نہیں سن لیے موڑ بشک جمعہ پڑھنا چھوڑ دے. اتنے تو ساری اتنی تفصیل ایک گھنٹے دو نہیں نہ ہو سکتی. جنازہ کے بعد دعا یہ بھی وہ چٹے کے جواب ہو گئے. کیا اذان سے قبل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا سلام پڑھنا؟ یہ جواب تفصیل نال ہو گیا نا بھائی، اگے تسی سن چکے ہو. کیا سادات نظام اور اولیاء کرام جو کہ بزرگ ہیں ان کی وساطت سے دعا منگوانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ اولیاء کرام ہوں اور انہاں سیدہ نو جڑے واقعی ولی نیک ہیں اور واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد ہیں، انہاں اللہ دا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ محتاج اس دی مخلوق سمجھ کے ایک نیک بندہ سمجھتے ہوئے اے آکے کہ یا اللہ میں تیرے فلان نیک ولی یا نیک بزرگ دا مرید ہاں، او دیاں نیکیاں تو میرے حال پہ رحم و کرم فرما، کیونکہ میں تیرے ایک نیک بندے دا دامن پکڑے ہوئے تے نیک نیتی نال پکڑے ہوئے تے تو کچھ میری وجہ تو میں تیری مخلوق ہاں، کچھ او تیرا نیک بندہ او دی وجہ تو میرے حال پہ رحم کر. اگر ان کر کے دعا منگے تو کوئی حرج نہیں. آمین. اور چھٹکا رہ گئی کیوں بھائی مک گئی چٹا ہی مک گئی تقریر بھی مک گئی. تھوڑے پلے کا گل پی گئی کوئی سمجھ آئی نہیں جی؟ جنہوں نے سمجھ آئی ہاتھ کھڑے کرو. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. یا اللہ علیہ